अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज अब 6 रजब है, 7 फरवरी और पीर की शाम। आप ये प्रोग्राम हस्बे मामूल अहले बैत टीवी और i14 न्यूज़ से बराह रास्त देख रहे हैं और हर पीर के पीर मेरे साथी मेज़बान आगा सैयद अली मूसी हमारे साथ होंगे। सेगमेंट है आज शाम तक। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में भी और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। शुक्रिया। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, बहुत ही अपडेट्स भी हैं और कुछ एक ऐसी तस्वीर या ऐसी मुलाकातें भी हुई। इससे पहले खैर 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर का दिन था और उसके बाद फिर आपने देखा दौरा चीन इमरान खान का वो पहले जारी और उसके बाद कुछ तस्वीर का इंतज़ार था। कुछ लोग कह रहे थे ये बहुत कामयाब हुआ, बाद में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ एक बुलावा था, कुछ नहीं मिला। लेकिन बाद में जो है वो काफ़ी एक जिसे कहते हैं ना कामयाब दौरे की इतलात है हुकूमत की तरफ से। अभी ये गर्दिश में मामला थे एक दिन पहले जब शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मॉडल टाउन में जोराने की, तो उसके बाद फिर मजीद तस्वीरें हमने देखी। एक गो के हमारे पाकिस्तान में कोई जिसे कहते हैं ना वो ख्वाजा आसिफ साहब की जो बात थी, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ऐसी सियासत में कोई ऐसी हमने उसकी नज़ीर कमी देखी है। तो वो दोबारा मामला दोहराए गए हैं। कहा गया कि जो टूटे हुए दिल थे वो जुड़े हुए हैं। मरियम साहिबा भी थी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे, आसिफ जरदारी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे। तो ये क्या मामला है, इसको पाकिस्तानी सियासत में ये जो मुलाकात थी उसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा। और फिर पीटीआई ने भी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करने का इंदिया दिया है और वजारत इत्तलात की तरफ से बताया गया है कि खुद इमरान खान जो है वो सियासी जलसों से खिताब भी करेंगे। ये मामला था। और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आज भी अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तानी फौजियों पर हमलों का सिलसिला जारी रहा और 5 फौजियों की शहादत की इतलात आज भी हैं। इससे पहले ये हफ्ता 10 दिन से ये मामला काफ़ी तेज़ है, संगीन है। तो ये क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो बज़ाहिर पाकिस्तान की एक दोस्त हुकूमत जो अफगानिस्तान में मौजूद है उसके होते हुए ये ऐसा मामला क्यों है। इससे पहले गनी हुकूमत में तो ऐसा मामला कम अज कम वहां से हमलों का नहीं था। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं और दीगर जो इस्लामी वर्ल्ड में जो मामलात हैं वो जानते हैं आगा सैयद अली मूसी भाई से। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। जिस तरह से आपने अभी ये खबर शेयर की, इसके ही सियाको सबक से थोड़ा सा अपने इस जो सेगमेंट का आगाज करेंगे। जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है उसको बाकायदगी से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। कोशिश करते हैं कि खास खास जो खबरें हैं उनसे जरूर आपको जो है वो आगाह रखा जाए, आपको मुतला किया जाए। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह की मौजूदगी के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर तालिबान ने शदीद तनकीद की है। अलबैत न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट कर रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की निगरानी करने वाली एक टीम ने एक रिपोर्ट में ऐलान किया कि अलकायदा की हिंदुस्तानी शाख से लेकर अज़्बकिस्तान, इस्लामी तहरीक और दाइश जैसे गैर मुल्की दहशतगर्द गिरोहों की को गुज़िश्ता बरसों में अफगानिस्तान में ज्यादा आज़ादी जो है वो हासिल रही है। और बिन लादेन के बेटे ने अक्टूबर में अफगानिस्तान की नई हुकूमत के हुकाम से मुलाकात के लिए इस मुल्क का दौरा भी किया है। और तालिबान की अबूरी हुकूमत की वजारत खारजा ने पीर को एक बयान में ऐलान किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दाइश जैसे दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में कोई सबूत दस्तावेजात पेश नहीं किए गए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लें कि जरूरी नहीं होता कि किसी चीज के सबूत पेश किए जाएं और रिपोर्ट्स में दस्तावेजात पेश की जाए। अभी जिस तरह से खबर पेश की गई सेगमेंट हमारे शुरू होने से पहले कि पाकिस्तानी और अफगानिस्तान की जो सरहद है, अफगानिस्तान से हम पर हमला हो रहा है, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, तो इससे बढ़ के उनको तालिबान को और क्या सबूत चाहिए। ये 5 जनाजे उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भारी हैं जिसमें दिखाया जाता है कि ये खुफिया इदारों की खबर है और यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स है और यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दों की सरगर्मियां हो रही हैं। और तालिबान हुकूमत जो है वो उसका कुछ नहीं कर पा रही। नमाशी तौर से भी तालिबान की हुकूमत फेल है और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी तालिबान की हुकूमत फेल है। और उसकी नाक के नीचे ये बड़े बड़े दहशतगर्द ग्रोह जो है वहां पर सर उठा रहे हैं और उनके दावे सिर्फ खोखले हैं। क्या ये दस्तावेजाती सबूत काफी है या वो 5 जनाजे जो पाकिस्तानी माओ बहनों को दिए जाएंगे जो कि अफगानिस्तान की सरहद के उस पार से
پاکستان کی سرحد کے اوپر جو ہے وہ یہ فائرنگ کی گئی اور ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں طالبان کو دیکھنی ہوں گی. دشمن تو دشمن، جو دوست ممالک ہیں ان کا بھی پریشر آنے والے دنوں میں طالبان کی حکومت کے اوپر بڑھتا جائے گا، اور عدم اعتماد جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، کیونکہ ان کی طرف سے کوئی مضبوط جو ہے وہ حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی. کبھی اسلامی انقلاب کا نام لیتے ہیں، کبھی امریکہ کے پیر پکڑنے کی بات کرتے ہیں اور آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ امریکہ ہم سے راضی ہو جائے. اتنی شرمناک بیان اور ایک اسلامی انقلاب کے نام کے ساتھ کہیں سے بھی جو ہے وہ زیب نہیں دیتی. کچھ ہی عرصے میں لگتا یہی ہے کہ ان کا شیرازہ جو ہے وہ بکھرنے والا ہے، حکومت ان سے سمجھ نہیں رہی. پابندی ہٹانے کے حوالے سے کا حال امریکہ کی جانب سے کوئی سنجیدہ پہل نہیں سامنے آئی. یہ کہنا ہے امیر عبد اللحیان کا. وہ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبد اللحیان نے امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف پابندیوں سے کچھ چیزوں کو مستثنا قرار دی جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ابھی امریکہ کی طرف سے کسی بھی ایک سنجیدہ پہل جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، اس لیے ہمارے فریق مقابل کا عمل سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ کوئی 800 سے زیادہ 841 کر کے کوئی جس طرح سے پابندیاں ہیں، جس میں سے ایک پابندی لفٹ کرنے کا صرف بیان دیا ہے اور باقی اپنی جگہ پر اس پر پابندی کی جا رہی ہے کہ ہم نے پابندیاں اٹھانی شروع کر دی. تو وہ کہتے ہیں کہ سامنے کوئی مضبوط چیز آئے تو پھر ہم بھی پیش رفت دکھائیں گے. ایران اور سعودی عرب کے مابین 5ویں دور کے مذاکرات میں جو ہے وہ تاخیر ہوئی اور عراق نے اس کے اوپر کوششیں تیز کر دی. کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر عراق جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. عراقی وزیر خارجہ نے اپنے سعودی ہم منصب سے گفتگو میں ایران سعودی مذاکرات کے 5ویں دور کے آغاز میں تاخیر کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. اور مصری اخبار الیوم کے مطابق عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے اپنے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان کے ساتھ گفتگو میں ایران سعودی مذاکرات کے 5ویں دور کے آغاز میں تاخیر کی علت کا جائزہ لیا اور اس تعلق سے تبادلہ خیال کیا. اتوار کو ٹیلی فونک گفتگو میں عراقی وزیر خارجہ نے تاکید کی کہ عراقی حکومت تہران ریاض کے مابین مفاہمت کا موقع فراہم کرنے کے لیے اپنی سبھی کوششوں کو بروئے کار لائے گی، اور اس کے بڑے اچھے نتائج ہوں گے. اگر ایران اور سعودیہ کے درمیان معاملات طے پا جاتے ہیں تو علاقے سے امریکہ کی چھٹی ہونے کے اور زیادہ جو ہے وہ چانسز بڑھ جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا سعودیہ امریکہ کے پریشر میں آئے بغیر کام کرے گا، یا وہ جو ایک مذاکرات میں بیٹھ رہا ہے یا وہ خالی ایک خانہ پوری ہوگی، یا اس کا جو ہے عملی مظاہرہ میدان میں کیا جائے گا. کیونکہ دہشت گرد گروہوں کی جانب سے آئے دن جو ہے وہ سعودی پاسپورٹس ملتے ہیں اور دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں اور سعودیہ سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے. آیا یہ سلسلہ رکے گا تو ہم اس کو دوستی کا ہاتھ تصور کریں گے کہ پوری دنیا میں ہاوی یہ جو ہے وہ صحیح کام ہوا ہے. اب دیکھنا یہ وقت بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے گا. امریکی پولیس نے ایک اور سیاہ فام نوجوان کو جو ہے وہ قتل کر ڈالا، اور آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے ایک بہت زیادہ پورے امریکہ میں وہ فسادات پھیل گئے تھے جو گردن کے اوپر گھٹنا رکھ کر ایک پولیس آفیسر کی طرف سے ایک سیاہ فام نوجوان کو قتل کیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ مینیسوٹا صوبے میں مینیا پولیس شہر میں پولیس کے ہاتھوں ایک افریقی نژاد کے قتل کے خلاف پیر کو سینکڑوں کی تعداد میں عوام نے مظاہرہ کر کے اپنے غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے. یہ روز کے واقعات ہیں. امریکہ میں بیٹھ کر ایران میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے والا جو ہے وہ دھر لیا گیا اور اس کے خلاف عدالتی فائل شروع ہو گیا ہے. اور جمشید، اس کا نام بتایا جا رہا ہے کہ جمشید شہار مہد نامی تندر نامی دہشت گرد ٹولے کا سرغنہ ہے. اتوار کو عدالتی کارروائی کے دوران اس گروہ کے دہشت گردانہ حملے کا شکار ہونے والوں کے اہل خانہ، ملزم اور اس کے وکیل موجود تھے. شار مہد کے خلاف فوجی اور دیوانی دونوں عدالتوں میں مقدمہ چلایا جائے گا. اس دہشت گرد کو 2020 میں ایران کی انٹیلیجنس نے جو ہے وہ دبوچا تھا اور یہ شخص امریکہ میں بیٹھ کے ایران کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ وہاں سے کیا کرتا تھا. تو یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے. امریکہ میں عراق میں امریکی فوجی قافلے پر جو ہے وہ نہ رکنے والے تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور حالیہ مہینوں کے دوران عراق کے مختلف علاقوں میں امریکہ کے دہشت گرد فوجی قافلوں پر بارہا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حملے کیے. اس کو دہشت گرد کہتے ہیں کیونکہ وہ بل پاس کر چکے ہیں آئینی کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اور یہاں پر رکنے کا مقصد دہشت گرد جو ہے وہ ٹولے کی حیثیت سے آپ کو یہاں پر سمجھا جائے گا. تو اس کے باوجود امریکہ عراق سے فوجی انخلا کے بارے میں علاقائی پارلیمنٹ کے فیصلے اس کے پر عمل کرنے سے گریز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے السماوا اور دیوانیہ میں ہوئے قافلوں پر جو ہے وہ زبردست حملے کیے گئے ہیں. تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. دسیوں سونی آباد کار مسجد اقصی کے اندر غیر قانونی طور پر پھر داخل ہوئے. یہ جو ہے وہ معاملات آئے دن رہتے ہیں کہ مسجد اقصی کی جو ہے وہ حرمت کو پامال کیا جاتا ہے اور اندر جو ہے وہ
گھسایا جاتا ہے. ایسا یہ واقعہ جو ہے وہ دوبارہ سے جو پیش آیا. ایران کے وزیر خارجہ کی یورپی یونین کے چیف سے جو ہے وہ ٹیلی فون کے اوپر گفتگو ہوئی ہے, اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی جوزف بورل سے ٹیلی فون پر بات کے دوران ایران کے وزیر خارجہ امیر حسین النیا نے کہنا ہے کہ تہران ٹھوس بنیادوں پر اپنی مقرر کردہ ڈیڈ لائنوں اور قومی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ایک اچھے معاہدے کا حصول چاہتا ہے, اور اس پیش رفت کو وہ مثبت جو ہے وہ قرار دیتے ہیں. سعودی عرب سے ملنے والی سرحد کے اوپر یمنی فوج نے زبردست جو ہے وہ کارروائی کی ہے. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر سے بھی معلوم ہو سکتا ہے, اور میادین ٹی وی جو ہے وہ بھی اس کی خبر دے رہا ہے کہ سعودی اتحاد کے فوجی کیمپ میں ہونے والے دھماکوں سے پورا ایک علاقہ لرز اٹھا, اور ہلاک و زخمی کی تعداد بہت زیادہ ہے. یمنی ذرائع نے کہا ہے کہ یمن کے مسلح افواج کی جانب سے کارروائی اس وقت انجام پائی جب سعودی اتحاد نے صوبہ حجہ میں شہر حریث میں کارروائی شروع کی, اور اس کا جواب جو ہے وہ سعودی بریگیڈ کو بھرپور دیا گیا ہے. ایک آخری خبر اور اس کے ساتھ سیگمنٹ کو تمام کریں گے. اسامہ حمدان فلسطین سے کہتے ہیں کہ فلسطینی نوجوانوں کی کنکریاں, وہ خود فلسطینی ہیں, اور کہتے ہیں کہ فلسطینی نوجوانوں کی جو کنکریاں, جو غلیل میں کنکریاں رکھ کر وہ اسرائیلی فوجی پر داغتے تھے, وہ ایران کی مدد سے میزائلوں میں تبدیل ہوئی ہیں. اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. حرکت المقاومت الاسلامیہ حماس کے ایک رہنما اسامہ بن حمدان نے العالم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی دشمن 1948 سے فلسطینیوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم میدان جنگ میں تنہا ہو, لیکن اب دشمن دیکھ رہا ہے کہ فلسطینی قوم میدان میں تنہا نہیں ہے, اور ایران کے انقلاب کی وجہ سے وہ کنکریاں میزائلوں میں تبدیل ہو گئی, جو کہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک بہت بڑا سائن ہے. اور یہ کچھ خاص خبریں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی, اور انشاءاللہ آنے والے ایام میں بھی جو امت مسلمہ کے درینہ مسائل ہیں اور جس میں اپڈیٹس ہوتی رہتی ہیں ان کو ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. انشاءاللہ اپنے سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی طرف. بہت شکریہ بہترین موسی بھائی. اور ناظرین, افغان مسئلے پہ جیسے موسی بھائی نے بات کی, اور جو بیک گراؤنڈ اور طالبان کی جو وہاں پہ ایک حکومت ہے اس کی اپنی کیا ترجیحات ہے, پاکستان کے لیے بیسٹ کیا ہونا چاہیے تھا, فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہاں طالبان نے بھی ہاتھ کر دیے ہیں. امن و امان جب پاکستان میں نہیں ہے یا پاکستان کی سیکیورٹی کو مسئلہ ہوگا تو پھر وہاں پر ہم یہی سنتے آئے کہ افغان امن جو ہے وہ پاکستان کو فائدہ دے گا. تو اس وقت عجیب صورتحال ہے, اس پر آپ بھی جب کالز کھلے تو آئیے گا. لیکن اس وقت جو سیاسی منظر کشی یا سیاسی جو مناظر ہم نے 2-3 دن سے دیکھے ہیں, اس پہ ایز اے پاکستانی جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. جتنا بھی ہم ایک ایسے پروگرامز میں کئی سال ہو چکے, اب تو ایک امید لگاتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی طور پہ جو شعور ہے یا سیاسی طور پہ جو ایک ہم آگے بڑھ رہے ہیں, گو کہ اس میں شب خون بہت سے مارے گئے, مارشل لا آتے رہے, لیکن اس کے بعد یہ جو مارشل لاؤں کی جو پیداوار سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کی ہم نے جو اس طرح سے دیکھ لیا کہ اب میڈیا میں بار بار اب کل پرسوں سے وہ تصاویر, وہ تقاریر, جب یہ آپس میں لڑائی جھگڑا, یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں, جب ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہے, اس کے بعد پھر میثاق جمہوریت, اور وہ تو 2005-7 کی بات ہے جب بے نظیر صاحبہ پہلے واپس آئے, پھر میاں صاحب بھی واپس آئے, اس سے پہلے میثاق جمہوریت ہوا, اور اس کے بعد پھر ابھی ماضی قریب کی بات ہے کہ آصف زرداری صاحب نے کہا جی لاہور میں ڈیرے لگائے گئے, جب NA-120 میں وہ دوسرے نمبر پہ آئے تھے, اور اس کے اوپر بہت بڑا ایک جشن پیپلز پارٹی کی طرف سے منایا گیا, اور وہاں پر ضمنی الیکشن, اور زرداری صاحب کے بقول اب وہ گلی گلی محلے محلے نون لیگ کا مقابلہ کریں گے. لیکن اور یہ مقابلہ چلے سیاسی مقابلہ تو ایک دوسری طرف رہ گیا, انہوں نے یہاں تک یہ کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف ہیں, یعنی پاکستانی سالمیت کے حوالے سے بھی انہوں نے شکوک کا اظہار کیا تھا نون لیگ کے لیے یا نواز شریف کے لیے. اس سے پہلے PDM اجلاس میں انہوں نے کہا جی آپ اگر کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں تو آگے لیڈ کریں, نواز شریف صاحب ملک میں آ جائیں. اس کے اوپر کافی برا منایا مریم صاحبہ نے, اور پھر PDM سے پیپلز پارٹی کو نکال دیا گیا, اور اس طرح راہیں جدا ہوئی. لیکن اب جو ہے 2 دن پہلے یہ جو راہیں دوبارہ ایک ہم نوالا ہم پیارا دوبارہ ہم جو تصاویر دیکھ رہے ہیں, مریم صاحبہ ہوں, بلاول صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, جو سڑکوں پہ گھسیٹنے والے, پیٹ پھاڑنے والے, میں تو سمجھتا ہوں یہ تو مناظر جو اپوزیشن کے ایک طرف ہیں ہی ہیں, وہ کیا اچیو کریں گے وہ آگے چل کے بات کریں گے. لیکن
पीटीआई के लिए ये मनासर बहुत ही ज्यादा फेवर करते हैं, क्योंकि पीटीआई की जो इमरान खान वो 22 या 24 साल से जो बात ही ये कर रहे हैं जी, ये जो बड़े डाकू हैं, ये चोर हैं, ये हमारे खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं और वो होके बताते हैं। एक मौके पे देखें लॉन्ग मार्च इनकी अपनी अपनी तारीख है, एक 27 फरवरी है, एक 23 मार्च है, पीडीएम से राय जुदा हैं, जिमनी इलेक्शन में वो गालम गलोच तलाल चौधरी की बिलावल साहब के बारे में या वो महाजराई टॉक शोज में। लेकिन कल से अब और तौर रहेगी जो सियासी कारकुन है। अभी थोड़ी देर पहले कमर जमान कायरा एक चैनल पे बात कर रहे थे और यकीनन उनकी अपनी मजबूरी है, वो अपने लीडर्स को डिफेंड करने के लिए फिर पता नहीं क्या क्या तावीलें लाते हैं, तो यकीनन उनको ऐसा करना पड़ता है। उनका ये कहना था जब उनसे एंकर ने पूछा जी जरदारी साहब तो नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया था, तो उन्होंने अपने कायद को डिफेंड करते हुए कहा जी बस ये हीट ऑफ द मोमेंट उनकी बात हो गई, वरना हम तो जियाउल हक को भी मुल्क दुश्मन नहीं समझते, मैं नहीं समझता। यानी कमर जमान कायरा, उनके भाई भी शहीद हुए, जो पिंडी में धमाका हुआ था जिसमें बेनजीर साहिबा की शहादत हुई थी। तो कमर जमान कायरा जो अपने आप को एक सियासी कारकुन कहते हैं और लोग उनकी इज्जत भी इसी मामले में करते हैं, लेकिन आज आके जब उनको अपनी सियासी थोड़ी सी एक दुकानदारी या उसकी साहब को बचाना है या कुछ मिलने की उम्मीद है, तो उन्होंने जियाउल हक जो उनकी पार्टी का जो एक कातिल कह लें, भुट्टो साहब को फांसी देने वाला कातिल कह लें, और फिर तालिबान हो, वो अफगान जो जिहाद में हीरोइन कल्चर, और इसके अलावा फिर जो असले की जो बहुतात जियाउल हक के वो काम है। अब मुल्क दुश्मन और किसको कहते हैं, वो इंडियन फौज में आएगा या वो क्या किस तरह से मुल्क दुश्मनी होगी। अब मुल्क दुश्मनी यही है ना कि अपने हल्फ की जो उसने हल्फ लिया है, पहले तो एज ए फौजी जो उसने हल्फ लिया उसकी पासदारी नहीं की, उसने आइन को तोड़ा, तो ये मुल्क दुश्मनी है कायरा साहब, और क्या है। उसके बाद एज ए सदर जो उन्होंने इकदामात उठाए, वो इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी और क्या है कि एक बिन बिलाए एक आपने उस जंग को मोल ले लिया और जहाद के नाम के ऊपर वही लोग पाले जो आज तक हम पे पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। लेकिन आज कायरा साहब ने अपने मोहतरम सदर जरदारी साहब की बात को उसको मंदुमल करने के लिए, मिटाने के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ को उन्होंने मुल्क दुश्मन कहा था, आज नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ रह के नवाज शरीफ को पैदा करने वाले सियासी तौर पे जियाउल हक जो है वो कायरा साहब की नजर में वो मुल्क दुश्मन नहीं है। तो ये देख रहे हैं, इन लोगों की सियासी बसीरत देख लें, इन लोगों की तकारीर देख लें, इनको आप थोड़ा, अभी कोई भी पीपल्स पार्टी का हमारा भाई आ जाए, वो मज़ारात की बात करेगा, हमने कोड़े खाए, हमने जेलें काटी, ये किया वो किया, पसीना बहाया, खून बहाया। भाई आपने इसलिए खून पसीना बहाया कि आप अभी मुल्क दुश्मन की तशरीह आपके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। जियाउल हक आपके लिए मुल्क दुश्मन नहीं है, आपके लिए नवाज शरीफ एक दिन मुल्क दुश्मन है, दूसरे दिन आज आपने खाना खा लिया है, या आज आपको पता है। मुझे भाई थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, इसको ये वजह क्या है इन दोनों पार्टियों की मिलने की। इसमें बड़ी वजह यह भी है कि इन्होंने सारे हाथ पैर मार लिए, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं ना कि पीपल्स ये पीटीआई की जो हुकूमत है उसकी नाअहली है, बैड गवर्नेंस है, बिल्कुल नकम्मापन है, वो बिल्कुल अलग साइड पे रख दें। लेकिन इतनी सारे ब्लंडर्स के बावजूद इनका ये जो इत्तेहाद है, ये मरियम साहिबा और बिलावल भाई जो हैं वो जो मुस्कुरा रहे हैं, इस चीज का फायदा पीटीआई को हो रहा है। उनके लिए तो बहुत ही साजगार विकेट, जिसे कहते हैं ना अपनी विकेट के ऊपर, जिसके ऊपर साजगार हो आपके बैटिंग करना, छक्के मारे चौके मारे, कोई गेंद जो है वो बाउंस नहीं हो रही, कोई टर्न नहीं हो रही, तो ये तो बहुत खूबसूरत मौका दिया है पीटीआई को कि पीटीआई दोबारा अपनी सारे ब्लंडर्स को आवाम को पीछे रख के और वो दोबारा वो कहें जी देखें ये चोर और डाकू इकट्ठे हो गए, ये तो अलग मामला है। लेकिन ये क्यों इकट्ठे हुए हैं, ये सबसे अहम बात ये है कि 3 साल तकरीबन हो चुके इन्होंने धरना पीडीएम, आर पार की जंग, कठपुतली, इसको निकाल दो, इसको गिरा दो, इसको मार दो, ये सब कुछ ये अपने ट्रेलर दिखा चुके। लेकिन अब जो महीना नवंबर का आने वाला है ये बहुत अहम है, जब कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है, नए आर्मी चीफ आएंगे नवंबर में, और उसमें वजीर आजम का यह इस्तेकाक होता है कि उनके पास आर्मी की तरफ से 3 4 5 जो भी सीनियर्स नाम होंगे उनमें से कोई वजीर आजम सिलेक्ट करेंगे आर्मी चीफ को
یہ ایک آئینی ضرورت ہے. اور یہ آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب نے بھی تیسرے چوتھی ان کی لسٹ میں تھا باجوہ صاحب کا نام, اور انہوں نے نواز شریف نے باجوہ صاحب کو چنا, اس سے پہلے مشرف صاحب کو بھی چنا. یعنی یہ پرائم منسٹر کی صوابدید ہوتی ہے کہ جس کو وہ آرمی چیف بنائے. تو یہ جو معاملہ ہے, اگر سیاسی جماعتیں, یہ جو تمام فیملیز اکٹھی ہو چکی ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر عمران خان نومبر تک رہ جاتے ہیں اور نومبر تک وہی آرمی چیف اگلا چنتے ہیں, تو ظاہر ہے عمران خان نے اگر کسی کو چننا ہے تو اپنے بھی کچھ شرائط اس نے آپ آگے رکھنے ہوں گے. آرمی چیف جو بنایا جائے گا, جیسے آپ نے دیکھا جو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی ہے عمران خان صاحب نے, تو باجوہ صاحب وہ دوستی, وہ جو ایفا عہد انہوں نے کیا تھا کہ آپ مجھے ایکسٹینشن دیں, میں آپ کو ہلنے نہیں دوں گا. تو دیکھ رہے ہیں گیلانی صاحب جو ہیں قومی اسمبلی میں, وہ سینیٹر بن گئے, بھونچال آ گیا, آندیاں آئیں, فضل الرحمان نے دھرنے دے دیے, لیکن عمران خان کو وہ یہی معاملہ رہا کہ کہیں سے خفیہ ہاتھ, کہیں سے اوپر شفقت کا ہاتھ وہ موجود رہا. باجوہ صاحب نے وہ ایفا عہد کیا, جسے ہمیں کہتے ہیں نا وعدہ کر کے وہ پورا بھی کرو. تو اب نومبر میں جو بھی آرمی چیف نئے آئیں گے, 4-5 نام آئیں گے, تو ہم آرمی میں ہوں, ہم نے وردی پہنی ہو یا ہم نے واسکٹ پہنی ہو, موسی بھائی عہدے ہمیں اچھے لگتے ہیں. تو آرمی والے وہ بھی کوئی آنکھیں بند کر کے وہ یہ نہیں کہیں گے, وہاں پہ بھی کچھ عہدہ لینے کے لیے وہاں پر ایک معاملات جو ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایفرٹ کیے جاتے ہیں. تو آرمی چیف اگر نومبر میں عمران خان نے لگائے, تو پھر 23 میں جب الیکشن ہوں گے تو آرمی چیف جو ہیں وہ یقیناً کسی کے لگے ہوئے ہوں گے, تو وہ عمران خان ان کی گڈ بکس میں ہوں گے, یا عمران خان کو پھر وہ کچھ لوٹائیں گے. تو یہ تمام جو ٹبر اس وقت جمع ہو چکے ہیں نا, ٹبر میں کہہ رہا ہوں, یہ جو غریبوں کے ہمدرد ہیں, جن کی یہاں لندن سے شادیاں شروع ہوئی ہیں, جہاں پہ جا کے رائے گڑھ میں ختم ہوئی ہیں. شادیوں کی تقاریب ایسی ہیں کہ 10 مہینے ان کی شادیاں قائم رہی, اور کیا وہاں کی نمود و نمائش تھی. اور پھر یہی حال بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری, جنہوں نے دوسروں کو وطن دشمن قرار دے دیا. آج یہ بغل گیر جو ہوئے ہیں, یہ وطن کی محبت میں, یہ غریبوں کے درد میں نہیں ہوئے ہیں. ان کو اپنا مستقبل, زرداری صاحب کو اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ نظر آ رہا ہے. اور یہاں پہ نواز شریف صاحب جو ایک بہت بڑے انقلابی بننا جا رہے تھے, انہوں نے جو ڈاکٹری رپورٹ وہاں پہ بھیجی ہے, تو انہوں نے بھی یہی سمجھا ہے کہ ٹھیک ہے, ہماری اس میں ہی بچت ہے کہ بھائی پہلے بڑے دشمن سے بچو, بعد میں ہم دوبارہ گریبان پکڑنے ایک دوسرے کا نورہ کشتی شروع ہو جائے گی, اور ایک کے پاس سندھ ہے, کسی کے پاس پنجاب آ جائے گا. رہی بات وفاق کی, تو وہ آپس میں ادھر تم ادھر ہم کی بنیاد کے اوپر باریاں ہم لیتے رہیں گے. تو یہ معاملات ہیں. ایسے پاکستانی جو ہے, میرا جو دل ہے وہ بہت زیادہ ایک صدمے میں ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاست, ہمارا ملک کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اور جو عمران خان کا آج بیان آیا ہے, میں اس پہ 100% اتفاق کرتا ہوں کہ عوام کے پاس پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہم ہر پروگرام میں بات کرتے رہے کہ یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے کہ کون اچھا ہے, یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ کون کم برا ہے. تو یہاں پر ابھی تک ایٹ دا مومنٹ 7 فروری 2022 تک ایٹ دا مومنٹ کم برو میں عمران خانی کی جماعت ہمیں نظر آ رہی ہے. اسی وجہ سے وہ کم بیک کرتے نظر آ رہے ہیں. ان کے بلنڈرز, ان کی مہنگائیاں وہ پس پش چلی گئی ہیں. عوام وہ جو دونوں پارٹیوں کے وہ اس وقت دوبارہ جو بہن بھائی بنے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہاں اس میں عمران خان ہی اچھا ہے. بھائی ان کو دوبارہ ہم ان کے بچوں کو بھی پالنا شروع کر دیں تو اچھا ہے, کہ اس کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں, شاید اس میں کوئی عقل آئے اور کچھ بہتری ہو جائے. اوور ٹو یو موسی بھائی, اور کالز بھی کھل گئی. جی, میں سیاسی پارٹیاں ان کو اس وقت مانوں گا جب یہ موروثی سیاست ختم کر اور جو ہے وہ نئی قیادت کو سامنے لائیں. پیپلز پارٹی کے پاس قائرہ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں, اعتزاز احسن ہیں, ان میں کوئی کمی ہے؟ ان کا ایکسپیرینس کیا بلاول کا ایکسپیرینس ان سے زیادہ ہے؟ کیا آصفہ بھٹو کا ایکسپیرینس ان سے زیادہ ہے؟ کیوں وہ نہیں, لیڈر بنیں گے؟ کیوں؟ کیا اس کو جمہوریت کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہونی چاہیے کہ وہ ریجیکٹ کر دیں, خاندانی موروثی سیاست کو ریجیکٹ کر دیں. مریم نواز کیوں آئیں گی؟ مریم نواز بالکل آئیں, مگر وہ اس صورت میں آئیں کہ وہ جب سینئر ہو جائیں, سینئرٹی کے بیسس پر آئیں, جب وہ ایکسپیرینسڈ ہو جائیں, جب وہ یہ نہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے اس لیے وہ آ جائیں گی. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں, بلکہ بلاول زرداری کہوں میں, بلاول زرداری جو ہیں وہ زرداری صاحب کے بیٹے ہیں اس لیے آ جائیں گے. تو نہیں, یہ جمہوریت نہیں ہے.
یہ لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے آپ نے، اور جو لوگ ہیں وہ ذہنی غلام ہیں، ذہنی پسماندہ ہیں. اب الحمدللہ شعور آ رہا ہے اور وہ اس سے نکل رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ ان کے پنڈال خالی ہو جائیں گے اور لوگ ان سے نکل جائیں گے ان کے چنگل سے. تو سیاسی جو جماعتیں اگر آپ کہتے ہیں تو اس میں سے سیاسی جماعت کوئی بھی نہیں ہے. یہ موروثی خلافت و ملوکیت چل رہی ہے، جس نے آ کر ایک مرتبہ پارٹی فارم کر دی، اب وہ چلے گا. آپ برطانیہ میں دیکھیں، دوسرے ملکوں میں دیکھیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ ترقی یافتہ ممالک کے ماڈل کو فالو کریں گے یا آپ پسماندہ کسی چیز کو فالو کریں گے. ابھی میں دینی و غیر دینی کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں اسلامی و غیر اسلامی کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک انسانی فطرت کے اندر کیا ہے. انسان اپنے سے بہتر کو فالو کرتا ہے یا اپنے سے پست کو فالو کرتا ہے؟ انسان اپنے سے اچھے فارمیٹ کو فالو کرتا ہے. تو پوری دنیا میں فارمیٹ کیا ہے، چاہے آپ اس میں اسلامی لیں یا غیر اسلامی لیں، اچھا فارمیٹ یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر جو ہے وہ ایک موروثی جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اچھا اسے سمجھا جاتا ہے جو عوامی مینڈیٹ پہ پورا اترے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. جس کو یہی نہ پتا ہو کہ چاول اگتے ہیں اور انڈے جو ہے وہ کلو میں درجن میں آتے ہیں یا کلو میں آتے ہیں، ٹماٹر جو ہے وہ کلو ہوتے ہیں یا درجن ہوتے ہیں. اس ٹائپ کے لوگ جو مطلب جن کو بات کرنی نہیں آتی، جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے سر پیر کا، وہ آ کر آپ پر مسلط کر دیے جائیں اور وہ جو ہے وہ آج کی تقدیر کے فیصلے کرتے پھرے. تو لوگوں کو شعور آنا چاہیے. ہاں وہ لوگ جن کے گھر ان کے مہربانیوں سے چلتے ہیں، جن کا چولہا ان کی وجہ سے چلتا ہے، کسی کو پی آئی اے میں جاب دی ہوئی ہے، کسی کو کسٹم میں لگایا ہوا ہے، تو وہ تو یہ زندہ باد اور مرد آباد کریں گے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے بچے بھوکے مر جائیں گے کیونکہ ان کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا. اور میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ انہوں نے ایسے ایسے لوگ پی آئی اے میں لگائے جس سے ایئر لائن تباہ ہوئی. جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، وہ ڈیو آگے کر دیتے ہیں کہ میرا نام بھی تم ہی لکھ دو اور میں اسٹیمپ لگا دوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سیاسی تنظیم کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور آپ سے وہ 10 گنا 20 گنا زیادہ سیلری اٹھا رہے. تو یہ تو ہو گئی بات ان کی سیاسی کی. اب جو آپ نے دوسری بات کی کہ قاہرہ صاحب نے ضیاء الحق کو ملک دشمن نہیں سمجھا، تو وہ صحیح نہیں سمجھا، بالکل صحیح کہہ رہا ہے. وہ کیسے کرے گا؟ اگر وہ کسی کو ملک دشمن قرار دے گا تو اس کی ملک دوستی سے سوال آ جائے گی. وہ خود جس کے پیچھے کھڑا ہے وہ بلیک میل کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہم پاکستان نہ کھپے کہیں گے تو تم کیا کر لو گے. ہم پاکستان سے ہٹ کر 28ویں ترمیم تم کرائی چکے ہیں، ہم کچھ اور سوچنے پر مجبور ہوں گے تو تم کیا کرو گے. تو اگر یہ کسی کو ملک دشمن کہیں گے، جو کہ ضیاء الحق کے ملک دشمن ہونے میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. اگر ضیاء الحق کو ملک دشمن وہ کہے گا جو خود ملک کا دوست ہو، جو خود ایک ایسی کے پیچھے کھڑا ہوا ہو، جو بلیک میلر ہو، جو ملک دشمن ہو، جو جس کے جو کہ جو ہے کہ شوگر ملوں کے چکر میں ان چیزوں میں اور موروثی سیاست میں اپنے بچوں کو آگے کر رہا ہو، جو کہ کسی کوئی بھی اس کے اندر ٹیلنٹڈ نہیں ہے، کسی لیڈری کی اسکلز نہیں ہے کسی کے اندر، کیونکہ ابھی چھوٹے ہیں وہ. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بیکار ہیں، ہو سکتا ہے اگر 10-20 سال وہ اس کے اندر ایکسپیرینس کر کے پھر واپس ایک لیڈر بن جائیں، مگر ابھی وہ لیڈر نہیں ہے. اور زرداری صاحب کو جو لیڈر کہتے ہیں وہ ذہنی مریض ہے، اپنا علاج کرائیں. اس کی وجہ یہ ہے وہ قائد مفاہمت ہے، وہ لیڈر نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا پاکستان کی پالیسیز کے اندر پاکستان میں غربا کے لیے کیا کیا انہوں نے، سوائے اس کے قائد کہ وہ مفاہمت قائد مفاہمت ہے. قائد مفاہمت، جو اچھلے اس کی قیمت وہ لگانا جانتے ہیں کہ یہ 10 روپے میں بکے گا اور یہ 100 روپے میں، تو اس کی قیمت اتنی، اس کی قیمت اتنی، پیسے دو خرید لو. جو نہ مانے اس سے پھر نہ کھپے والی بات شروع کر دو. تو یہ والی باتیں جو ہیں یہ سیاسی، یہ اس میں سے کوئی بھی لیڈر نہیں ہے. لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، ٹھیک ہے نا، جس کو کہتے ہیں لیڈر، جس کو کہتے ہیں ویژنری. ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی بھی لیڈر پاکستان کو نصیب نہیں ہو رہا. اس میں ہمارے برے اعمال ہیں، ہماری بری قسمت ہے، ہمارے جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہمارے خلاف ہیں، ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ہمیں بہرحال پاکستان میں اس وقت سیاسی لیڈر کوئی مل نہیں رہا. عمران خان کی میں بالکل بھی حمایت نہیں کروں گا. اگر بیڈ گورننس سے کچھ بھی ہے، عمران خان بھی ان میں ہی شامل ہے، کیونکہ انہوں نے شیروانی نہیں اتاری اور یہ بتایا نہیں کہ ان کو کام کرنے کو کوئی نہیں دے رہا. انہوں نے نہ کسی چور کو پکڑا، نہ وہ دولت واپس لائے، نہ انہوں نے کوئی انتظام کیا. تو اب وہ کہیں کے بھی پڑے ہوئے ہوں، وہ کہیں کے بھی پڑے ہوں، ڈگریاں ان کو مبارک ہوں. پاکستانی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے ٹیکس لگانے کے، اور ان کی بھی کوئی جو ہے وہ سیاسی بصیرت ابھی تک نظر نہیں آتی. وہ جن کے کاندھوں پر آئے ہوئے وہ سنبھال لیں. جیسے آپ نے کہا کہ آئندہ نومبر کے بعد ان کا جو ترازو ہے وہ ہلنا شروع ہو جائے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ پلڑا کس جانب جھکتا ہے اور کون آتا ہے. تو یہ تو چیزیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری نورا کشتی ہے، اور جو روٹی 10 روپے کی تھی
وہ 70 روپے کی ہو گئی. جو چائے 5 روپے کی ہوتی تھی اور لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے تھے آپ بیٹھو چائے پی لو, اب وہ کوئی جھوٹے کو پوچھتا نہیں کیونکہ وہ 50 روپے کی ہو گئی. تو لوگ بھگت رہے ہیں مگر سبحان اللہ بھائی, لوگوں کا بھی حوصلے کی بات دینی چاہیے. بجلی آئے نہ آئے وہ خوش ہیں, گیس ملے نہ ملے, کھانا گرم ہو نہ ہو وہ خوش ہیں, بغیر استری کے کپڑے پہنے ہوئے آفس جانا پڑے وہ خوش ہیں, ٹرانسپورٹ ان کی ایسی کہ کپڑے پھٹ جائیں وہ خوش ہیں. بھائی وہ خوش ہیں تو پھر ہمیں کیا, خوش ہیں آپ, خوش ہیں. اگر آپ کو ایسے لیڈر مبارک بالکل ہو صحیح. تو ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو لیڈر سمجھتے دیکھیے, لے لیں کالر فارم میں. کالز کا آغاز کرتے ہیں ناظرین. چلیں آپ آن ایئر میں لینے ہی لگا تھا ناظرین, جو بھی آئے تھوڑا سا ہولڈ کیجئے, آپ کی کالز کھلی ہیں, آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور یہ معاملات ہیں بہت ہی ایز اے پاکستانی, یہ پاکستان کے فیور میں کوئی صورتحال نہیں ہے کہ یہ جو سیاستدان اب یہ دیکھ رہے کہ عوام کی ہمدردی کا جو دعویٰ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کتنے ہمدرد ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور دوسری طرف اب معاملہ یہ ہے نا کہ اگر اپوزیشن کو ہم کہیں گے کہ ان کو اصل چہرہ جب دکھائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عمران خان کو فیور کر رہے ہیں یا عمران خان کو بس ایک مفت کسی میں میں نہیں. جو ایک جس وجہ وہ آنسریبل نہ ہو. تو وہ آنسریبل رہنا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. جو مہنگائی یا جو معاملات اس سے بگڑے ہیں وہ عمران خان کے لیے کوئی باعث اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم ایک دوسرے سیاسی جماعتوں کو ان کی حقیقت دکھا رہے ہیں. تو یہ جو حقیقت پی ٹی آئی نے 3 ساڑھے 3 4 سال میں یہ جو دکھائی ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے. یہ ایک جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جو وعدے عمران خان نے خود کیے ہیں اس کی بھی اگر ہم ویڈیو چلا کے دکھائیں تو عمران خان کو بھی سوائے ندامت کے, پشیمانی کے یا رسوائی کے اور کچھ نہیں ہے. گو کہ وہ اب یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے, جی ڈی پی شرح بڑھی ہے, چائنا کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ مزید بہتر ہوئے ہیں, اور جو اب اگلے جو 1.5 سال ہے اس میں پاکستانی عوام کو ہم بہت کچھ لوٹائیں گے. تو یہ معاملہ تو اپنی طرف ہے, لیکن اب ان کے ساتھ اب صحیح معنوں میں دیکھا جائے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو سیاست کی جا رہی ہے اور جو لوگ سیاست کر رہے ہیں پس پردہ, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی سیاست وہ کھیل رہے ہیں. یہ ان کے ہاتھ میں کٹ پتلیاں ہیں, ساری کٹ پتلیاں ہیں. عمران خان صاحب نے جب یہ کہا نا کہ میں اپوزیشن میں ہوں گا تو زیادہ خطرناک ہوں گا, تو وہ انہی کو میسج دے رہے تھے کہ جو ان کی ڈورے ہلا رہے تھے. اور ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے جب اسٹیٹ بینک کا وہ جو بل پاس ہوا ہے اور جس میں گیلانی صاحب غائب تھے, تو وہ اس سے پہلے بھی ہم نے مثال دی, شاہ محمود قریشی جو ہے وہ سوکن کی طرح وہ تو تل ملا رہے تھے سینٹ میں. ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے ایک یہ جو حکومت کی طرف سے بل پیش کیا گیا کسی نہ کسی طرح سے گیلانی صاحب نے ان کا ساتھ دیا. لیکن گیلانی صاحب کی تو اس نے وہ جئی تئی پھیر دی, جو مریم صاحبہ کہتی ہے نا جئی تئی پھیر دی, تو وہ تو انہوں نے مٹی خاک میں ملا دی کہ کیونکہ ان کو اس سے سروکار نہیں تھی کہ ہم بھی اسٹیٹ بینک کے معاملات میں چلے ہمارا یعنی حکومت کا بل پاس ہو رہا ہے. ان کو سٹپٹایا ہوا وہ ان کا معاملہ یہ وجہ تھی کہ گیلانی صاحب کو کسی نے کہا, پپو کے ابا نے کہا, اور وہ پپو کے ابا کی وجہ سے غائب ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا. تو یہ رولا ہے. اب عمران خان صاحب کی جو دھمکیاں ہیں کہ میں خطرناک ہوں گا وہ الگ معاملہ ہے. اب یہ جو کل بیٹھک ہوئی ہے موسی بھائی, کیونکہ ہم اندازے لگا سکتے ہیں یہ بیٹھک ہو سکتا ہے پپو کے ابا نے کروائی ہو, کہا کہ بھائی تم اکیلے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے, تم اکٹھے ہو سارے, عدم اعتماد جیسے گیلانی صاحب قومی اسمبلی میں جیتے تھے اس طرح کوئی ہیر پھیر کرو, کوئی 8-10 MNA توڑو, پھر آپ اقتدار میں آؤ. اور پھر یہ آپس میں مجھے لگتا ہے کہ جو خط گیا تھا یہاں سے نواز شریف صاحب کا ڈاکٹر کے وہ انفٹ ہے, ان کا دل ٹوٹ گیا ہے, وہ تو 4 قدم نہیں چل سکتے, اور یہ اور وہ, انہوں نے شاید اس خاندان نے اب یہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے کیونکہ مریم صاحبہ باقاعدہ اس سے پہلے جہاں مریم ہوتی تھی شہباز شریف نہیں ہوتے تھے, جہاں شہباز شریف ہوتے تھے مریم نہیں ہوتی تھی. آزاد کشمیر الیکشن وہ ہار گئے, صرف مریم وہاں پہ گئی. تو یہ معاملہ کل ماڈل ٹاؤن میں وہ سب پورا ٹبر اکٹھا تھا. حمزہ شہباز بھی ایسے کونیاں لگا رہا تھا بلاول بھٹو کو, اور باکسنگ پنچ, اور یہ ساری محبتیں ہم نے دیکھی ہیں. تو یہ محبتیں, ایک اور خدشہ یہ بھی ہے کہ پپو کے ابا نے ان ساروں کو اکٹھا کیا ہے اور کہا ہے کہ بھائی تم اچھے بچے بن کے بالکل اکٹھے ہو جاؤ, اور اس عمران خان سے اگر وہ نالا ہیں عمران خان سے تو پھر ان کے خلاف اکٹھے ہو کے کوئی معاملات طے کرو.
اور جسے کہتا نا جو کوئی پیاری سی بلی بن کے دکھائے گا اس کو پھر ہم اپنا اگلا ایک کٹپتلی جو ہے وہ چن لیں گے. تو یہ معاملات ہے. لگتا ہے کہ وہ سب اپنے اپنے کرتب دکھائیں گے. عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہم عوامی مہم کر رہے ہیں, وہ اپنی کلا بازیاں دکھائیں گے, یہ اپنے رستے پہ چل کے دکھائیں گے. تو جس کا کرتب اچھا لگ گیا اسٹیبلشمنٹ کو وہ ہمارے وزیر اعظم یا ہمارے ملک چلانے والے عظیم قائد بن جائیں گے. جی موسی بھائی. بے وقوف جب تک زندہ ہیں عقل مند بھوکا نہیں مرے گا, امیر المومنین بہت پہلے ہاں فرما گئے. تو لاکھوں کی تعداد میں بے وقوف زندہ ہیں, اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں باہر کے ممالک میں اچھی زندگی گزار کے اچھا سسٹم دیکھ کے بھی فرسودہ سسٹم کی حمایت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور جب تک یہ مائنڈ سیٹ زندہ ہے, زرداری کا حق ہے کہ وہ ان پر حکومت کرے, نواز شریف کا حق ہے کہ وہ ان کے اوپر حکومت کرے, عمران خان کا حق ہے کہ وہ ان کے اوپر حکومت کرے, اور جو چھڑی سے ان کو ہانکتے رہے ان کا حق ہے ان سب کا کہ وہ ان کے اوپر حکومت کرے, کیونکہ یہ اسی قابل ہیں. تو جب 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 قیدی کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جائے تو آپ اس کو آزاد نہیں کر سکتے. آپ تالا کھولیں گے وہ دوبارہ تالا لگا لے گا پیر میں زنجیر باندھ کے. تو وہاں پر معاملات اس طرح کے ہوئے ہیں, اور میں کئی ہفتوں سے منتظر ہوں. سندھ کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی, جس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر شہد کی اور دودھ کی نہریں رواں ہو گئی ہیں, اور وہاں پر فلائی اوورز بن گئے ہیں, اور وہاں پر موڈیرو جو ہے اور ٹنڈو الایار جو ہے وہ پیرس کا نقشہ پیش کر رہا ہے. تو وہ مجھے ابھی تک رپورٹ پیش نہیں کی گئی کہ میں اس کو پڑھ کے سناؤں اور خوش ہوں. اور مجھے اس کا ہمیشہ انتظار رہے گا کہ سندھ کے اندر کوئی ایک سڑک بھی بنوائی ہو تو مجھے دکھایا جائے, کوئی ایک نہر بنوائی ہو تو مجھے دکھایا جائے, کوئی ایک ریلوے ٹریک انگریزوں کے بعد ڈالا ہو تو مجھے یہ دکھایا جائے, یہ کوئی ایک یہ جب نہیں ہے تو اسی طرح. وجہ سے تو یہ بیٹھے ہو رہی ہیں, اسی جی ہاں, چیز سے بچنے کے لیے اتحاد ہو رہے ہیں نا بھائی. اگر عوام کے پنجاب میں, معاملات کو کوئی ڈر خوف ہو پھر تو یہ کچھ عوام کے لیے کچھ کرے. ان کو پتہ ہے کہیں مل ملا گئے ہم نے اپنے اقتدار جی کو ہاں, طول دینا ہے, تو اسی راستے پہ یہ لوگ چل رہے ہیں. جی پنجاب میں کھایا گیا تو پنجاب میں لگایا بھی گیا. نواز شریف نے کچھ لگایا, چاہے وہ پہلی بارش میں روڈیں بہ جائیں, چاہے وہ چلتی ہوئی بس کے ٹائر نکل جائیں, مگر اس نے کچھ دکھایا, کچھ تھوڑا بہت روپے میں چار آنے لگائے. سندھ میں تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ اس بیچارے صوبے کو بجٹ دیا بھی جاتا ہے کہ نہیں, وہ سیدھا اکاؤنٹوں میں چلا جاتا ہے لوگوں کی. کورونا کی امداد صحیح. آئی تو سیدھی مستحقین کے پاس چلی گئی, جو سرکاری یتیم بیٹھے ہوئے ان کی جیبوں میں چلی گئی. سندھ کے اندر آپ جائیں اور جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی, کوئی ابھی اسٹوڈنٹ تھا ایران میں پڑھ رہا تھا, تو کئی مہینے سے نہ کے رہا, سندھی اسپیکنگ کے تھے اور سندھ میں رہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ چپا چپا تبلیغ کے لیے گئے, ہر جگہ گئے, سندھ کے کیا حالات ہیں؟ میں نے تو سنا ہے بڑی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. ہمارے شو پہ آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب نے شہد کی نہر جاری کی ہے اور وہ جا کے دودھ کی نہر سے مل جاتی ہے. یا آپ نے کہیں دیکھا ہے ایسا کچھ؟ اور ماڈل ہاسپٹلز ہیں, مطلب آدمی اندر جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جی مطلب کیا NHS کے ہاسپٹل ہوں گے جو ان کے. اس نے کہا بھائی کہاں ہے آپ کی طبیعت, کب سے نہیں سوئے ہوئے آپ, تو طبیعت کی خیریت ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہوش میں, مجھے یہ بتایا گیا تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ حشر ہے کہ مطلب کتے کاٹتے پھر رہے ہیں, کتوں کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے, گندا پانی پی رہے ہیں, بجلی بعض جگہ ہے بعض جگہ نہیں ہے, بعض جگہ گیس نہیں آتی, اوپلے گوبر کے جو اوپلے ہوتے ہیں جب گاؤں میں جلتے ہیں وہ آج تک جلا کے اس پر کھانا پک رہا ہے, اور بچے ننگے پیر گھوم رہے ہیں, اور مدرسے اور اس کی جو اسکول ہے وہ وڈیروں کی اوقافیں ہیں, اس میں ان کے مویشی گدھے ڈنگر بندے ہوئے. کس نے آپ سے کہا ہے؟ میں کہا نہیں کوئی کسی نے کہا ہے, میں تو آپ سے صرف کنفرم کر رہا تھا کیونکہ آپ تبلیغ پہ جگہ جگہ گئے تھے. تو آپ نے کہیں کو خوشحال دیکھا سندھ میں؟ تو میں نے کچھ بھی کسی کو خوشحال نہیں دیکھا. اگر کوئی بات کرنا چاہے گا 1 to 1 بٹھا دوں گا میں, 1 to 1 میں اس کو لا کر سامنے بٹھا دوں گا کہ ہاں بھائی جو رپورٹ پیش کر رہے ہو آ جاؤ, پھر آمنے سامنے بات ہو جائے. تو یہ حالت ہے. جب آپ کام ہی نہیں کریں گے تو کھلبلی تو پڑے گی نا, کہ اگر ہماری سرکار چلی گئی تو ہم کہاں سے کھائیں گے, کیا کمائیں گے؟ ہماری تو کسی کو رائفلوں کا شوق ہے. ابھی سوشل میڈیا پہ ایک کلپ آیا ہوا تھا, سندھ کے صاحب تھے کوئی وڈیرے تھے, وہ رائفل دکھا رہے تھے کئی کئی کروڑ کی, ان کے پاس ان کو یہ شوق ہے. تو کسی کو گھوڑوں کو مکھن اور گھی کھلانے کا شوق ہے. لوگ مر رہے ہیں باہر, ان کے گھوڑے مکھن کھا رہے ہیں, سمجھے نا, اور وہ ایئر کنڈیشن میں کھڑے ہوئے ہینے نہ رہے ہیں. انسان مر رہا ہے باہر, اس کے پیر میں چپل نہیں ہے, اور گھوڑے ایئر کنڈیشن کے اندر جو کھڑے ہوئے مزے سے, سمجھے جو ستو کی جگہ وہ کھڑے ہو کے جناب علی وہاں مکھن کھائے جا رہے ہیں.
تو یہ سارا چکر ہے. تو لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے, عوامی اطلاعات نہ آ جائے, لوگ گھسیٹ کے مارے نہ, تو کیا کرو, چیختے رہو نواز شریف اس پہ لعنت کرتے رہے, وہ نواز شریف پہ لعنت کرتے رہے, پی ٹی آئی بھی کرتے رہے. لوگوں کو 5 روپے کی چائے اپنی واپس چاہیے, لوگوں کو اپنی وہ زندگی چاہیے. اس میں ایک آدمی کام کرتا تھا, 10 لوگ جو ہے وہ پلتے تھے. لوگوں کو بولا چاہیے, وہ واپس دے دیں, پی ٹی آئی دے دے, پی ٹی آئی ہماری حاکم, نواز شریف صاحب دے دیں آپ ہمارے حاکم, زرداری صاحب دے دیں آپ ہمارے حاکم. آپ وہ چیز لوٹا دیں, ہمیں نہیں پتا, آپ وہ لوٹا کر دکھائیں, ہم آپ کو سیاسی, جمہوری, آپ کو ہر چیز ماننے کو تیار ہیں. اگر آپ یہ نہیں کر بالکل. سکتے تو ڈھونگ بند ہونا چاہیے. لوگوں کو خیال ہونا چاہیے نا بھائی. میرا اور آپ کا فاروق بھائی یہاں کب تک کہتے رہیں گے, لوگوں کو خیال ہونا چاہیے. جو لوگ اس وقت کسی کو ایک 5 روپے کی چائے جو پوچھتے تھے وہ نہیں پوچھ پا رہے, ان کو پتا ہونا چاہیے نا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ ایک روٹی سے اوپر 2 کھاتے ہوئے سوچتے ہیں. ایک سموسہ 70-75 روپے کا مل رہا ہے, مطلب آپ سوچیں, جو 6-7 روپے کا ہوتا تھا. تو صحیح بات ہے. یہ اور لوگوں پر کیا, دوائیں جعلی, ایکسپائر صحیح. دوائیں, پتہ نہیں کون کون سی دی جا رہی ہے آپ کی, دوا کھانے کے چکر میں دنیا سے جائے. دوائیں جعلی, پیناڈول, ابھی کورونا ہے, پیناڈول غائب, کیا ہوا جی, سب غائب ہو گئی. یہ مافیاز الگ کام کر رہی ہیں کہ اس حکومت کو خراب کرو. جن کی بڑی بڑی ہے شوگر غائب کر دیتی ہیں, آٹا غائب کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی انتظام ہے, کوئی مطلب کوئی طریقہ کار ہے بتائیں. میرے خیال میں افریقہ کے جو پسماندہ ترین ملک ہے نا, ان سے بھی بدترین صورتحال ہے اس وقت. اگر یہ بارڈر کھول دیں نا, آپ یقین کریں, سوائے جانوروں کے کوئی نہیں رہ جائے گا, بھاگ جائیں گے لوگ, سب بھاگ جائیں گے, اتنے عاجز ہیں. تو یہی بات ہے نا کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی, بالکل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اور عوام کی جیسے آپ نے بات کی, یقیناً کوئی اور جگہ یا کوئی بھی اور خطہ ہوتا اور اس وقت ملک کے ساتھ یہ معاملہ چل رہے ہوتے تو شاید عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوتی. لیکن اس وقت جو لیڈرشپ ہے, ان کی ترجیحات, اور ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ایک شاید گمان ہوتا ہے, یا یہ ریالٹی ابھی تک پتہ نہیں چلی ہوتی تو شاید ہم چکمے میں آتے رہے. 90s کے اندر دیکھ لیں کہ یہی لوگ تھے, یا یہی سیاستدان تھے, یہی پارٹیاں تھیں, انہوں نے اپنا سارا ایسے ہی لگا کہ پتہ نہیں کتنا بہت بڑا ایک جرم ہو گیا کہ حکومتیں پوری نہیں کرنے دی. تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ اب اس سے پہلے میاں صاحب کی حکومت, ان کے 5 سال پورے ہوئے. 5 سال اس سے پہلے زرداری صاحب کی جو حکومت تھی, ٹینور وہ پورا ہوا. عمران خان کی حکومت اس وقت چل رہی ہے, ان کے 3-3.5 سال ہو چکے. لیکن جمہوریت کے نام کے اوپر جتنا نقصان پاکستان کو پہنچا, اتنا شاید ہی انڈیا نے جب بھی حملے کیے یا جب بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ان لوگوں نے پہنچایا ہے. اور اب یہ افسوس ہے کہ یہ جو معاملہ چل رہے ہیں یہ فواد چودھری صاحب کو بہت زیادہ وہ مضبوط کرنے کے لیے نہ ہو, اللہ کرے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی اپوزیشن بھی کوئی ہوتی ہے نا, کوئی صحیح معنوں میں عوام کی صحیح معنوں میں کوئی ہمدرد ہوتی, تو شاید اس حکومت کو نہ کچھ چنے چبواتی اور اس کو آنسریبل بناتی. اس کو باقاعدہ پتہ ہوتا کہ بھائی اگر یہ ہم نے کیا تو یہ اپوزیشن ہمیں نہیں چھوڑے گی. معاملہ یہ ہے حکومت کو اب دیکھ لیں کہ عوام کو ان کے ساتھ کوئی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مہنگائی ہے, ہوتی رہے, ٹیکس لگ رہے ہیں, لگتے رہے, شوکت ترین جو کہہ رہا ہے کرتا رہے. $1 ارب کے لیے صرف انہوں نے جو ٹیکس لگا رہے ہیں, جو ایک حکومت, پتہ نہیں کتنے روپے کا یونٹ بجلی کا ہو گیا, پیٹرول, ٹھیک یہاں پہ بھی مہنگائی ہوئی ہے. یہاں یقیناً یہاں یو کے میں مہنگائی ہوئی, جو 50-60 پاؤنڈ کا پہلے ٹینک بھر جاتا تھا پیٹرول کا, وہ اب کافی مہنگا ہو گیا ہے. لیکن قوت خرید یہاں پہ بڑی ہے. وہاں پہ یہ معاملات ہے کہ صرف مہنگائی ہوئی ہے, لوگوں کے پاس قوت خرید وہ نہیں آئی. ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے جی فلاں اتنے موٹر سائیکل بکے ہیں, اتنی کاریں بکی ہیں, لیکن بھائی وہ جو 50 کی چائے ہے, وہ چائے والے ڈھابے پہ کوئی لوگ آ رہے ہیں کہ یا نہیں آ رہے؟ روٹی والے جو بک رہی ہے روٹی, یا 70 روپے کلو یا 100 روپے کلو آٹا بک رہا ہے, وہ کوئی خرید رہا ہے یا نہیں خرید رہا؟ ہر گھر میں 8-10 جو لوگ ہیں وہ بھوکے سو رہے ہیں یا نہیں سو رہے؟ مجھے کیا, اگر کوئی پیسے والا یا اگر کوئی چند لوگ, کوئی 1000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ موٹر سائیکلیں اگر بک بھی جاتی ہیں, تو یہ 10 کروڑ کم از کم جو آدھی آبادی جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, یہ ان کی خوشحالی کا ہمیں وہ اس کے ساتھ موازنہ تھوڑی کرنا چاہیے. یہ کیسے خوشحالی ہو گئی؟
تو یہ معاملات ہیں. حکومت کو دیکھا جائے رونا آتا یار ہے, دیکھیں اور یہ اپوزیشن کو دیکھیں تو رونا بھی آتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے. جی مطلب ایک چیز پہ ہنسی نہیں آتی فاروق بھائی کہ آپ ایک ہوتا ہے نا کسی کو بے وقوف بنانے کے لیے مطلب کچھ ڈھنگ کا کام کرنا چاہیے نا مطلب کہ پکڑے نہ جائے مطلب ایک وہ لے کر آئے کشکول ملک قرض اتارو ملک سنوارو. ایک کشکول آیا جی گلے میں کشکول ڈال کے آئے پوری دنیا سے یوں ہی پیسہ کھایا تھا پوری دنیا سے جو پاکستانی بےچارے پاکستان سے جا کے زندگی سکون کی گزارنے کے لیے گئے تھے ان سے ان کی جمع پونجی لے لی انہوں نے پاکستان کی محبت میں دے دی وہ بھی کھا کے بھاگ گئے. دوسرے آئے جی روٹی کپڑا اور مکان. ٹھیک ہے جی نہ روٹی ملی نہ کپڑا ملا نہ مکان ملا اور نو ڈیروں میں جناب علی وہ ایک تاج محل بن گیا. بھٹو صاحب کی مزار ترقی ہوتی رہی غریب کی جھوپڑی میں آگ لگا دی گئی وہاں تو کچھ نہیں ملا. تیسرے آئے جی انصافی انصاف دیں گے جی تحریک انصاف تبدیلی آئی ہے جی تبدیلی کی کیا آئی ہے جی خاک لوگوں کی 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی. پوری زندگی عمران خان صاحب کا ڈریس کوڈ آپ دیکھ لیں پوری زندگی ان کی ویسٹرنائزڈ کلچر کے تحت گزری. اب وہ آئے جی پشاوری چپل اور شلوار قمیض میں. مطلب ان سے پوچھے یار کسے بیوقوف بنا رہے ہیں یہ کیا مطلب جو تمہارا پیک ٹائم تھا اس وقت پہنتے نا یہ پشاوری چپل اس وقت پہنتے نا تم شلوار قمیض اس وقت پہنتے نا اس وقت تمہاری جو ویڈیوز آ رہی ہیں اور جو تصویریں ہیں وہ تو بلے بلے وہ تو کچھ اور ہے وہ تمہاری پوری زندگی تو گزری کسی اور حوالے سے. اب تمہیں لایا گیا جی ریاست مدینہ بنائے جی ریاست مدینہ کے والی آئے ہیں ریاست مدینہ بنانے کے لیے شلوار قمیض اور پشاوری چپل کے اندر ظاہر ہوئے ہیں. اب وہ آ کر لوگوں کو درس دے رہے ہیں قناعت کا وہ لوگوں کو درس دے رہے ہیں جی پیاز سے روٹی کھانے کا وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں گیس نہیں آ رہی تو ہوٹل سے کھانا کھا لو ہوٹل فری مل رہا ہے مدو سلوا اترا ہوا ہے ہوٹل میں فری ہے لائن لگا کے روٹی مل رہی ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. میں گورنر ہاؤس گرا دوں گا یونیورسٹیوں میں تبدیل کر دوں گا. کیا کیا آپ نے کیا کیا آپ کی ٹک ٹاکر لڑکیاں لات مار کے تو اندر گھس رہی ہیں آپ کی یہاں وہ لانڈرنگ کر رہی ہے کیا کیا ہو رہا ہے مطلب عجیب و غریب. تو آپ کی حکومت میں وہ رہے. اب یہ میں ایک بالکل. تسلسل بیان کر رہا ہوں کسی ایک کا نہیں. جی ہاں کشکول سے شروع ہوا تھا میں کشکول سے یہاں تک آ گیا. یہ سارے کیا ہے لوگوں کو لوٹنے کے بہانے اور لوگوں کو اچھا انگیج ابھی کر آپ کے لگا دیکھتے کے رکھنا. جائیے گا موسی بھائی ابھی نیکسٹ جو 2-4 ہفتے آ رہے ہیں نا یہ بڑے ایک ہاں آپ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ڈراپ سین ہونے والا ہے. سب کچھ جو ہے ایک آندھی چلے گی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن جو ہے وہ کچھ عدم اعتماد لانے یا تبدیلی لانے میں کامیاب ہوتی ہے یا عمران خان نے جو ڈراوے دیے ہوئے ہیں اس میں کامیاب سب ہوتے ملے ہیں. تو ہوئے بڑا سب ملے ہوئے یہ ہیں. دو ان تین سب ہفتوں کی میں کچھ پیدائش کی معاملات جگہ جو ہیں ایک ہی ہے. چینج ہونے والے ان سب کی پیدائش کی جگہ ایک ہے. ہیں. ان ظاہر ہے. سب کی پیدائش کی جگہ ایک ہے. ان کے جو اوپر جو کرتا درتا ہے نا میں اچھے الفاظ بول رہا ہوں اچھے الفاظ بول رہا ہوں جو ان کا گارجین ہے وہ ایک ہی ہے بس. اب اس سے زیادہ میں نہ اوپر جاؤں گا اور نہ نیچے یہ بھی اتروں گا. وہ دیکھیں سب کے یہ پیدائشی خانے میں نام ایک ہی ہے. تو وہ یہ سب ڈرامہ ہے. کون آتا ہے کون جاتا ہے لٹنا عوام نہیں ہے. چھری خربوزے میں گرے خربوزہ چھری پہ کام خربوزے کا اترنا ہے وہ ہے عوام. تو اس سے کیا فرق پڑے گا. اور فضل الرحمان دے یہ دیں گے دیکھیں کہ فضل الرحمان ہاں وہ بھی خوش ہو جائے. یہ دیکھیں کس خوبصورتی سے وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اس میں کبھی کہا جاتا ہے جی جیسے وہ بلدیاتی الیکشن ہوئے خیبر پختونخوا میں اور فضل الرحمان کو کچھ اچھی سیٹیں ملی تو انہوں نے کہا دیکھیں تھوڑا سا بیساکھیاں جو ہٹی ہیں تو دیکھیں رزلٹ آنا شروع ہو گئے. پھر کبھی وہ سینٹ میں کچھ معاملات حکومت کے حق میں آ گئے تو کہا جی نہیں جی دیکھیں مداخلت ہو رہی ہے فون آ رہے ہیں. 5 سال دے دیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں دے دیں عجیب 5 کھیل سال کھیلا. جو رحمان کو بھی دے دیں اس سے پہلے کہ مر جائیں وہ اسی حسرت میں ایک بار ان کو بھی وزیر اعظم بنا دیں. ایڑیاں رگڑ لی اس آدمی نے ادھر جلسے کر رہا ہے ادھر جلسے کر رہا ہے ادھر رو رہا ہے ادھر پیٹ رہا ہے. اس کو بھی ایک بار دے دے جب سب حکومت کر رہے ہیں اس کو بھی دے دے. اور ایک اس کو وہ جو گھوم رہا ہے کیا نام ہے وہ خادم حسین جی کا بیٹا اس کو بھی کہیں کی وزارت دے. ان سب کو ایش کرائیں. یہ سب آپ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں. ان سب کو ایش کرائیں. عوام گئی بھاڑ میں. ان سب کو ایش کرائیں بھائی. یہ سب بےچارے ادھر جلسے کرے 40 گرمی میں کھڑے ہو کر چیخ رہے ہیں بھائی ان کو بھی ایک آدھ وزارت دے دیں. ان کو بھی وزارت عظما کے تھوڑا سا جھولا جلا دیں. مطلب بےچارے فضل الرحمان کی داڑھی اصل سفید میں دیکھیں نا سے کالی
ये बदनसीबी देख लें कि अब ये लोग भी वो कहते हैं कि हम भी डिजर्व हैं, जैसे आपने कहा कि इनको भी दे दे, इनको भी दे दे, और उन्होंने या इस तई वो अपने तई ये मान लिया हुआ है कि भाई जब इमरान खान बन सकते हैं वजीर आजम की ख्वाब देखते रहे। जी, ये तो और क्या, नवाज शरीफ बन आप सकते जरा, हैं क्या? आप हाँ जरा, आप सोचिए, जरा तसव्वुर करें कि फजल रहमान हाँ वजीर आजम बन के जा रहे हैं कहीं। तसव्वुर करें, वो आदमी खड़ा हुआ है संजीदा, वो तो मजाक नहीं हो रही है, ये मजाक नहीं हो रहा। हाँ हाँ, कल को खादिम खादिम हुसैन रिजवी का बेटा कहेगा कि अगला वजीर आजम मैं हूँ। जाहिर है। मैं इसी तो कह रहा हूँ, इन सबको दें। जब आपने ताइया कर लिया 23 करोड़ आवाम को फांसी लगाने का, तो इन सबको दें। आए भाई, आओ भाई, आओ, तुम भी वजीर आजम, अगली बारी तुम्हारी, आ जाओ, शाबाश। तो ये मतलब कुछ तुक है, यही बात कोई कोई क्राइटेरिया यही ये। बात है। और उन्होंने देखा ना कि जब बुजदार साहब जे अगर वो वजीर आला बन सकते हैं तो हमारा भांजा भतीजा कोई हमें कौन सी कोई ऐसी कोई एहलियत ही नहीं जब चाहिए, कोई मेरिट नहीं है, कोई खसूसियत नहीं है, तो फिर हम भी बैंक समझो जब कोई मेरिट ना हो तो वही मेरिट होता है। तो ये किसी बैंक इसमें ये मैनेजर बनने मामला। काबिल नहीं, बैंक मैनेजर बनने हाँ काबिल नहीं, उसको पूरा सूबा दे दिया। जी हाँ। तो मतलब ये तो आप देखिए। मामला जो थे ये हमने अपने मुल्क की जो सूरत हाल है। एक और मामला, कल जुल्फी बुखारी साहब जो हैं उन्होंने लंदन में एक खिताब कर रहे थे वो ओवरसीज के साथ, और वो उन्होंने एक तो खुद भी ऐलान किया, इलेक्शन भी लड़ूंगा, और ओवरसीज के साथ जो खेल खेला जा रहा है ये तो पाकिस्तानी अवाम के साथ कि जो एक तो पिसे हुए हैं, एक तो वैसे ही महंगाई के अंदर पिसे हुए, और दूसरा कुएं के मेंढक को पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन हम जो मेंढक किसी भी तरीके से बाहर आ चुके हैं, ओवरसीज हैं, हमने यहाँ की जमहूरियतें देखी हुई हैं, हमने यहाँ की अदालतें देखी हुई हैं, यहाँ की गुड गवर्नेंस देखी हुई है, अगर कोई काम गलत होता है उस पर तनकीद देखी हुई है। तो अब हमें ओवरसीज को ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, सुहाना ख्वाब, जी आपको वोट का हक मिलेगा तो आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। तो मैं तो हमें समझता हूँ कि हमें एज ए हमें ओवरसीज हमने ये हमारे सवाल, हम ये सवाल हमारे मुल्क पूछते हैं उन के भाई। पाकिस्तानियों से। हाँ, हम ये सवाल पूछते हैं कि भाई जब ओवरसीज से तो आप वोट लेना चाहते हैं, पहले आप अपने आरओज इलेक्शन या वो क्या था उसका आरटीएस सिस्टम, क्या उसकी गारंटी देते हैं कि आप उसको तो ठीक कर ले पहले। आप हमें क्या देते हैं जी, मेरा भाई जो वहां पे पाकिस्तान में है, क्या उसको उसके वोट का सही मानों में उसका रद्द-ए-अमल मिल रहा है, उसको उसका डिजर्व जो है वो मिल रहा है, जो उसको हक पहुंचता है वो मिल रहा है। आप मुझे क्या ख्वाब दिखा रहे हैं कि मैं वोट दूंगा तो मुझे मेरे हकूक मिलेंगे? भाई वहां पर जो लोग दे रहे हैं वो उनको उनको हकूक क्या मिल मिला? रहे हैं या नहीं मिल रहे? तो हम आपके नहीं, और कठपुतली क्यों भरे हम आपको? तो ये अजीब एक खेल एक खेला और जा रहा है। मजेदार चीज, एक और मजेदार बात, ये तो ओवरसीज है ना, वहां तो जितने आपके मरहुमीन हैं उन सबके वोट पड़ रहे हैं, लोग कब्रिस्तानों से आकर वोट डाल रहे हैं। तो पहले उसको तो रोक लें, वो जो करप्शन हो रही है उसको तो रोक लें। ये हर एक का बता रहा हूं, जिसका भी शिनाख्ती कार्ड सरेंडर नहीं हुआ है, यानी आपने उसको नई गवर्नमेंट को रिकॉर्ड में दिया है कि ये डेथ हो गई है, वो वोटर लिस्ट में नाम पड़ा हुआ है और सबका वोट पड़ रहा है। सबका वोट पड़ता है पाकिस्तान में, जितने मरूमीन है ऐसे ये लाखों की तादाद में वोट है जो कि मरूमीन के वोट पड़ते हैं। मतलब बिल्कुल वो सही। गरीब का सिस्टम है, अजीब व गरीब। और ये बाहर के लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि जी आपको भी उसका राइट है और फना है, तो यहाँ पर लोगों को जो बैठे हुए हैं उनको, वो सिर्फ ये एक चीज चाहते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली आए। पाकिस्तान में जो है वो वहां से लोगों को जब मिलने जाएं तो उनको परेशान ना देखें, उनको खुशहाल देखें, उनके अंदर माइंड पावर देखें, उनके बच्चे पढ़े लिखे हों, उनको बरसरे रोजगार देखें। बाहर पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट सिर्फ पाकिस्तान से इतना है, और पाकिस्तान जो ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका इंटरेस्ट और क्या होगा, उनकी जिंदगी यहाँ चल रही है, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो यहाँ रह रहे हैं, वो दफन यहाँ हो रहे हैं, वो जब मरते हैं वो यहाँ दफन हो रहे हैं। आपने देखा किसी की मैयत पाकिस्तान जा रही हो, शाहजो नाजिर अगर कोई वसीयत कर दे, वरना लोग यहाँ दफन हो रहे हैं, लोगों ने उसको अपना वतन करार दे दिया। हमारी सिर्फ ख्वाहिश पाकिस्तान से रिश्ता जो हमारा है वो इतना है कि हम चाहते हैं कि हमारे वहां पर जो लोग हैं वो सुकून की जिंदगी जी, ये हमारा इतना इंटरेस्ट है। अब आप हमें वोट की लालच दे, कभी हमसे कहें इन्वेस्टमेंट करो, कभी आप नस्ल टावर गिरा दें, तो कभी कुछ करें, नहीं तो नहीं, मतलब वो उधर का एक सिस्टम तो पहले ठीक कर लो भाई। हमें और क्या एक सुहाने ख्वाब दिखा रहे हो वहां पे? ये आरओज और ये रोना धोना तो खत्म कर लो, वो आपका जो गेट नंबर 4 है उससे तो बंद कर लो। आप हमें क्या कह रहे हैं? हमें आपकी असलियत नहीं क्या पता क्या?
हमें वो धोखा थोड़ी ओवरसीज, हमें से मुराद ओवरसीज, हम सब जानते हैं कि चले वहां के लोगों को 100 मजबूरियां होंगी, उनको थाना कचहरी से डायरेक्ट वास्ता होगा, वो आपके धोखों में भी आ जाते होंगे क्योंकि जरूरत है। लेकिन जो ओवरसीज हैं, हमें आप क्या दिखा रहे हैं? हमने कोई कोर्ट कचहरी में वहां पे मामलात है जो हमारे साथ होता है एयरपोर्ट से लेके आगे तक, वो तो हमें पता है। तो ये जो एक एक ये चाम दिखाया जा रहा है ना, कल जुल्फी बुखारी साहब दिखा रहे थे, तो इस पे तो एहतजाजन हमें ये कहना चाहिए कि भाई पहले आप वहां का सिस्टम ठीक करें, पता हो कि वहां के मेरे भाइयों को, उनको जो वो लोग आपको वोट दे रहे हैं उनको उनका हक मिल रहा है, तो फिर हम भी सोचेंगे, वरना इस किस्म के खेल जो है वो हमारे साथ ना खेले जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मत फारूक भाई, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, बोलिए। फारूक भाई, आपको और अली भाई और व्यूअर्स को प्यार और आदाब भरा सलाम। आज शुक्रिया। आपने इतनी प्यारी गुफ्तगू की है प्रोग्राम बस के गुफ्तगू ही शुरू कर में सकते हैं और और क्या कर अभी सकते तक। हैं। जी मैं आज कॉल ना करता, मेरा जी चाहता था कि प्रोग्राम को सुनूंगा, जी जी मगर आपकी जो प्यारी गुफ्तगू थी 100% टू द पॉइंट दोनों भाइयों की, इसलिए मैंने चाहा कि मैं जरूर रिकॉग्नाइज करूं आपकी बातचीत को। जो मेहरबानी। आपने मेरे दिल की बातें की है ना, एग्जैक्टली सेम थिंग लोग यही सुनना चाहते हैं और यही कुछ हो रहा है। बिल्कुल एक सही। दूसरे का पेट फाड़ने वाले आज मालशी बने हुए हैं, जी हाँ। मसाज कर रहे हैं। फारूक भाई, ऑनेस्टली किसी के खिलाफ नहीं है, इनकी पॉलिसियों के खिलाफ है। बेनजीर की पिक्चरें जब हेलीकॉप्टर से गिराई गई थी, सही। इससे बढ़कर भी कोई बुरी बात हो सकती है, मैं इसको इस तरीके से कहूंगा। फिर इन लोगों को, इमरान को निकालें, वो अभी है, इन लोगों को अमरीकियों ने कहा कि आप पैसे के लिए फरोख्त कर देते हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता। माँ की इज्जत की एक शान है, माँ की कदमों के तले जन्नत है। इन लोगों को उन्होंने ऐसे कहा, यही इसी वजह से कहा कि देखिए जरदारी ने बेनजीर के कातिल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगाया। खुद इमरान ने कहा था कि इख्तिदार के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। इख्तिदार के लिए अगर इनको पता चले कि हम 2-4 कनाल जगह कराची से, सिंध से मोदी को दे दे तो हमको इख्तिदार मिल जाएगा, ये कभी देरी नहीं करेंगे, नेवर, एक मिनट नहीं लगाएंगे। ये सब कुछ इख्तिदार के लिए हो रहा है। फारूक भाई, मैं थोड़ी सी प्रिडिक्शन करता हूँ। वो प्रिडिक्शन ये है कि अल्लाह रसूल के कर्मो फजल से मेरा भी इस चीज का ईमान है कि जो हक सच की बात करता है अल्लाह उसका साथ देता है। अगर ये आदमी सच्चा है, पहली बात, इसको चांस मिलना चाहिए। इन्होंने 2-2, 3-3 बारियां लगाई, क्या किया इन्होंने? एक हमारे लिए हॉस्पिटल नहीं बना सके, इलाज इनके बाहर होते हैं, बच्चे इनके बाहर पढ़ते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सीजनल लीडर वापस आ जाते हैं। इंसाफ इन्होंने मांगना है तो ये यूनाइटेड नेशन से बुलवा लेते हैं। भाई अभी कुछ भी करें, इकट्ठे हों, सब सियासी जमातें इकट्ठे हो जाएं, कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने हर आदमी के साथ धोखा किया, बढ़ चढ़कर इन लोगों ने कश्मीरियों के साथ धोखा किया। कश्मीर की नुमाइंदगी के लिए मौलाना फजल रहमान साहब, क्या वो कश्मीर की नुमाइंदगी कर सकते हैं? अब मेरे ख्याल में 23 मार्च को जो धरना वगैरह दे रहे हैं या प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर मैं इनको सजेशन देता हूँ कि जापान से वो सुमो रेसलर होते हैं, 2-3 बुलवा ले और टिकट लगाएं और इस्लामाबाद में आप रेफरी बन जाए। आप रेफरी की जॉब आपको सूट करती है। भाई अभी इमरान खान चाइना से वापस आया, वो दुनिया में पाकिस्तान को उजागर कर रहा है, कश्मीर का कॉज के लिए लड़ रहा है। आखिरी 2 बातें जी 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 करता हूँ। भाई 1 साल रह गया, उसकी कारकर्दगी को देखें। अगर वो नहीं कामयाब होता, आवाम आपको वोट देगी, बोलेगी इमरान को भाई आप महंगाई को खत्म नहीं कर सके, घर जाए। भाई अभी आप क्यों तीनों जमातें इकट्ठे होकर भी उसके सर नवंबर आ रहा है ना, नवंबर आ रहा है शाह साहब, आगे आर्मी चीफ बाजवा साहब याद रखें, जी। बाजवे से भी जब रहील शरीफ साहब थे तो हम कहते थे ऐसा नवंबर भी आ रहा है और जनरल फैज वो एहल हो जाएंगे नवंबर में, वो इसीलिए कोर कमांडर पिशावर बने हुए हैं ISI चीफ से हटके कि वो एहलियत, वो लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो फिर ये जो आगे मामला देख रहे हैं ना, ये टब्बर, इसलिए खौफ पैदा हो रहे हैं। आज दिल की बात की आपने। आज पूरा यूरोप और पूरा पाकिस्तान आप दोनों भाइयों को
وہ کیا بات ہے congratulate کرتا ہے, سلوٹ کرتا ہے. یہ عزت ہے. ہم ٹھیک ہے شاہ صاحب, ہم دعاؤں میں یاد رکھیے گا سر, بہت مہربانی. اور بھی کالرز ہے تو یہ معاملہ ہے سر, خوش ہوں تو پھر ملک کے لیے. ہمارے شاہ صاحب بہت ہیں, ہمارے شاہ صاحب تھوڑے بہت ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, دو باتیں کی, 2 پوائنٹ بات کروں. ایک انہوں نے یہ کہا کہ 1.5 سال میں دیکھ لیں, مطلب ابھی جو اتنا سارا دیکھا ہے یہ کم ہے کیا؟ مزید 1.5 سال اور دیکھ لیں, شاید کچھ ان سے ڈیلیور ہو جائے, پہلی بات, جو کہ ناممکن ہے. دوسری بات ہمارے شاہ صاحب نے کی کہ اس کے اوپر کہ جی پچھلے جو تھے ان کا علاج جو ہے وہ باہر ہوتا ہے. تو کیا میرے بھائی آپ کو توقع ہے کہ عمران خان کا علاج عباسی شہید اسپتال میں ہوگا؟ آپ توقع کرتے ہیں کہ سول اسپتال میں یا جنا اسپتال میں کسی اسٹیچر پر جنرل وارڈ میں علاج کرائیں گے؟ ان کا بھی الحمدللہ باہر ہوگا, فکر نہ کریں. وہ صرف نعرے ہیں, یہ پشاوری پیر سے ایسی غائب ہوگی کہ آپ کو کبھی دکھائی نہیں دے گی. آپ حکومت سے تو جاننے دیں ذرا. صحیح جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی بڑی مشکل سے کال لگی ہے. جی معذرت, میرا ادھر دھیان نہیں تھا آپ کی کالز کی طرف. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہم سن رہے ہیں بھائی, سن رہے ہیں. جی میں جاوید ہلال زیدی عرض کر رہا ہوں. جی زیدی کرتا ہوں. بڑا شاندار آج کا ٹاپک ہے آپ کا. جی مگر آپ نے اور موسوی صاحب نے ٹائم بہت زیادہ لے لیا. بہت معذرت, اب ٹائم بہت کم ملے گا مجھے. ہمیں 5 سال ٹائم ہمیں بھی دینا سر. جی بڑی اچھی بات ہے. جی لیکن جو آج کا ہمیں ٹائم پورا کرنے دیں. ہمارے مطلب کا ٹاپک تھا. جی میں خاکسار تحریک کا جنرل سیکرٹری ہوں مرکزی. جی اور خاکسار تحریک اب دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے. سر کس کا؟ پاکستان تحریک کا؟ خاکسار تحریک. واہ 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 واہ. وہ غلبہ اسلام 1989, مجھے یاد ہے سر, میں اسی علاقے میں تھا جب آپ کی تحریک تھی. جی اب یہ وہ ہماری کوئی مجبوری تھی, اس وجہ سے اس کو ہم دوبارہ فعال کر لیا ہے. اچھا. آپ نے جتنی باتیں کی ہیں دونوں نے, جی یہ ہر آدمی کی آواز ہے. اور 100% آپ نے صحیح فرمایا. میں نے ٹی وی آف اس لیے کر لیا کہ تاکہ آپ, میں نہیں سن پا رہا کہ میری آواز کیا جا رہی ہے. جی یہ کہ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ لیڈر نہیں ہے. جی پاکستان میں اتنے لیڈر ہیں اور اتنے شریف اور اچھے لوگ ہیں کہ ابھی مرے نہیں ہیں, مگر ان کو یہ لوگ کبھی آنے نہیں دیں گے آگے. مگر آج آپ کو ایک مطلب دے دوں, یہ آج بھی اردو ٹائمز میں خبر چلی گئی ہے میری. جی سرکار 313 کے ہم نے لشکر تیار کر لیے ہیں. اچھا. اب اس میں شیعہ اور سنی دونوں برادر ہیں ہم دونوں. اور ان کا کیا کام ہوگا لشکروں کا؟ میں وہ بھی آپ کے آگے وضاحت کر دوں. جی 313 جنگ. اب آپ سمجھ لیں, یہ امام مہدی کی فوج لشکر سمجھ لیں, ایک ہی بات ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے کہا کہ یہ بلاول صاحب نکل آئے اور ان کو وہ نکلے, ضرور نکلے. ان کے ساتھ وہ بہت غلطی کر رہے ہیں, اگر زرداری صاحب کو بھی ساتھ لے جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور مریم اور صفدر صاحب کو وہ اسلام آباد کی طرف تو لے جا رہے ہیں, اسلام آباد سے اور آگے نکلیں, افغانستان بھی چلے جائیں, یورپ بھی چلے جائیں, ترکی بھی چلے جائیں, جتنا مرضی آگے یہ بھاگ لیں, کچھ نہیں ہونے والا. انشاءاللہ خاکسار تحریک کا لشکر ان کے راستے روکے گا. اب وہ زمانہ نہیں رہا بار بار کہ یہ پولیس کو تو مار رہے ہیں, فوج کو مار رہے ہیں, رینجرز کو مار رہے ہیں, جان بوجھ کے شر پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم پھر مظلوم بنے. ہم ان کا راستہ روکیں گے. سر کیسے روکیں گے؟ کوئی کیسا لشکر, تھوڑا وضاحت کر دیں. کوئی ڈنڈا گروپ ہے, کوئی اخلاق سے آپ ان کو کنوینس کریں گے, مذاکرات کریں گے؟ ہم نے بیلچوں. اچھا جی, ہماری تو بیلچا پارٹی ہے. جی خدا خیر کہ بیلچا تو اور ہی خطرناک ہے. صحیح ہے سر. چلے, بہت شکریہ زیدی صاحب. ہم ان کے ساتھ چلیں گے. ایک گملہ بھی اگر انہوں نے توڑا تو اب ہم پولیس اور فوج کا انتظار نہیں کریں گے, نہ کسی حکم کا کریں گے. ہم ان کا سر توڑیں گے. چلے, یہ کنوینس کریں نا, دلائل سے کنوینس کریں. خاکسار کی تو وہ آپ کی تقاریر جو ہوتی ہیں, یا آپ تو بڑی دلیل سے بات کرتے رہے مشرقی صاحب بھی, تو سر پھوڑنے کی بجائے آپ ویسے کنوینس کریں نا عوام کو. وہ کیوں ٹی ایل پی کے ہاتھے کیوں چڑھ جاتے ہیں, وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھے کیوں چڑھ جاتے ہیں؟ جی بالکل عوام کو تیار کر لیا ہے اور عوام کو بالکل ریڈی کیا ہے
इनसे फासला रख के चलेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे। एक ठीक है बात मैं यहाँ थोड़ी सी वजाहत कर दूं, जी अगर आप मुझे 1-2 मिनट दे दें। जी जी क्योंकि 30 सेकंड मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ मेरी आवाज ही आपको जा रही होगी। जी जी क्योंकि मैं कोई नया सियासतदान नहीं हूँ। ठीक है मुझसे हबीब जालिब और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं और हबीब जालिब 77 में एक कमरे में हम कहते कोटलखपत जेल में, भुट्टो वाह साहब की मेहरबानी से। हबीब जालिब साहब ने मुझसे कहा, मुझे वो हिलाल की बजाय बिलाल कहते थे, तो मैं तो यंग था स्टूडेंट लीडर, तो मुझसे कहने लगे बिलाल बेटे मोरूसी सियासत शुरू हो गई है, तुम्हें मुझे किसी को गरीब के बच्चे को मौका नहीं मिलेगा, ये जेल में रख लेना। और ये फिर उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब जब आए हैं तो ये हमारे साथ तरीके इस्तकलाल में थे। सही इनको मेरा ताल्लुक भी मॉडल टाउन से, लाहौर से भी है, लेकिन ग्वालमंडी का में भी कुछ प्रॉपर्टी है। ये वहां से काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। सही ये रिश्वत, पैसा, दौलत उस जोर पर ये चले गए। ठीक ठीक ये जो चलें आवाज मैं मुख्तसर टाइम ज्यादा लोगों को देना चाहूंगा। एक चीज तो आपने एक बात और भी कही कि ये जो गठजोड़ हो रहा है और ये सब हो रहे हैं, इसका एक फायदा भी होगा। ये जो कुछ हो रहा है, फायदा ये होगा कि इमरान खान साहब भी अपना किबला थोड़ा दुरुस्त करें। अच्छी बात है, उनमें भी बहुत काली भेड़ें बैठी हुई हैं। सही बात है। अपोजिशन का तो एक होना ही किरदार ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जहरी साहब के वो हुकूमत का किबला दुरुस्त रखे, लेकिन इनका अपना कोई पता ही नहीं कि इनका खुद का किबला किधर है। मुफाद परस्ती और मुफाहमत के नाम के ऊपर ये अपना जिधर भी जी चाहे किबला मोड़ भी लेते हैं। फ्लेक्सिबल किबला है इनका कि जब जी चाहे इधर हो गए, दाएं हो गए, बाएं हो गए, नीचे कर लिया, ऊपर कर लिया। तो ये अजीब अपोजिशन का भी किबला है। और मैं एक और कॉल ले लूं, इसके बाद फिर बात जारी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अफजाल साहब। जी, बात ये क्या बात है सर? तारीख गवाह है जी कि पहले वक्तों में अल्लाह के नेक बंदों के दरबार मजार बनते थे। ठीक है। आजकल दौर ऐसा है कि एजेंटों को और मुल्क लूटने वाले चोरों के मजार दरबार बनते हैं और हिफाजत में हैं। ठीक। अवाम के कब्रिस्तान में रात को चोरों के जादूगर अवाम को कब्रिस्तान में भी आराम नहीं करने देते। ठीक, अल्लाह भी सही है सर, बहुत शुक्रिया। रूहानियत पे मबनी कोई कॉल थी जी। अपना मूसी भाई। देखिए जी, हकीकत ये बहुत सारे तरीके इस्तकलाल अच्छा कॉल सर जी, एक कॉल और ले लूं क्योंकि मैं वो ले रिसीवर उधर रखा नहीं था सिग्नल में, तो अभी कॉल सारी रुकी हुई थी, शायद गिरे शिकवे हों सब लोगों के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बहन। बहुत जोरों शोर से अफगानियों के ऊपर बात हो रही है। तो जब ईरान में इनकलाब आया तो किसी मुसलमान मुल्क ने मुखालफत नहीं की, ना बल्कि मिसालें देते हैं कि अल्लाह करे हजरत वो आयतुल्लाह खमैनी जैसा कोई आए और हमें भी निजात दिलाए। तो अफगानिस्तान में 45 साल से उन बेचारों को मार मार के, उनको इस्तेमाल करके, उनकी सादगी से इन्होंने फायदे उठाए और उनको आगे लगाया गया। कभी अमेरिका ने, कभी रूस ने, कभी क्या कभी क्या। तो आज अगर थोड़ी सी उनमें से अपने इलाके में वो हुकूमत उनकी कायम हो गई तो इतनी क्यों दर्द इनको पड़े हुए हैं और इतनी ज्यादा इनको अमेरिका जो पूरी दुनिया में तबाही मचाता है उसको कोई दहशतगर्द नहीं कहता। फलस्तीन में जो कुछ यहूदी कर रहे हैं उनको दहशतगर्द नहीं कहता। इंडिया में जो हिंदू कर रहे हैं उनको कोई दहशतगर्द नहीं कहता। लेकिन सारी दहशतगर्दी जो है वो मुसलमानों के लिए आ गई। मुसलमानों की तारीख है। हिटलर भी किसी मुसलमान ने नहीं की पैदावार नहीं था। दुनिया में जो कुछ हुआ वो मुसलमानों ने नहीं किया। तारीख में चले, यानी पॉइंट आपका आ गया कि उस हुकूमत को एक तो कबूल किया जाए और जी उसके साथ ताउन किया जाए, प्लीज अकाउंट खोले जाए। इतनी दुश्मनी का निशाना बनाने का क्या मतलब है कि इंडिया के चैनल पर जाकर जो है कुछ ईरान के मिनिस्टरों ने अफगानिस्तान के खिलाफ बातें की और इस तरह की चीजें। दहशतगर्दी सिर्फ एक तरफ से तो नहीं हो रही, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी हो रही है। आज आप देखें कि जो क्या नाम है, चले सही हो गया बहन, आपका पॉइंट आ गया। आपका पॉइंट आ गया कि अफगान हुकूमत को फलने फूलने दें, हम अपना रोना रो रहे थे। ये तो
मामला हम चार को समेट जवाब चुके हैं। जो जी ये जी कह रही है मुसी कि भाई। उन्होंने जद्दोजहद की और वो मासूम है, तो सबको पता है कि तालिबान ने पाकिस्तानी फौजियों के सर काट के उससे फुटबॉल खेली। तालिबान सियासी गिरोह या मजहबी गिरोह का नाम नहीं है, एक दहशतगर्द, एक लुटेरों का, एक चोरों का गिरोह है। उसको मॉडिफाई करके उसका कतर में जो है वो ऑफिस खुलवाया गया। अगर वो अमेरिका से लड़ रहा था तो कतर में क्या कर रहा था? कतर तो अमेरिका का अड्डा है, और कतर में अमेरिकियों ने उनको ब्यूरोक्रेसी सिखाई, उनको वहां पर उनके साथ मुज़ाकरात होते रहे, और उनको वहां से नए कपड़े पहना के, उनकी काट छाट और करके कंडीशन गनी हुकूमत को उनको, भी नहीं पता चला, उसको आधा घंटा जी हाँ, पहले भागना पड़ा। गनी जो गनी अपना को कठपुतली है उसको भी नहीं कागजात पता निकल, लगने दिया। जी हाँ, यानी अभी अभी ये रिपोर्टें आ रही हैं कि इन्होंने फतह नहीं किया काबुल, बल्कि इनको फतह कराया गया ताकि इस्लाम का चेहरा बदनुमा किया जाए, उसको उस पर दागदार किया जाए, उसको दिखाया जाए कि ये है जो इस्लाम का नाम लेते हैं, जिनको ना इकोनॉमिक्स का कुछ पता है, जिनको कुछ किसी चीज का तहजीब का नहीं पता, जो मतलब रोड पे एक जो है वो गंदगियां खाता हुआ, गंदा खाता हुआ चला जा रहा है आदमी। इस टाइप के हुश लोग लाकर इस्लाम के नाम पर बिठाए गए। आज वो वहां से पाकिस्तान की सरहद के ऊपर फायरिंग करके हमारे फौजियों को मारते हैं। पहले वो हमारे फौजियों के सरों से फुटबॉल खेल चुके हैं, जिसकी मिसाल आप इमाम खुमैनी से दी। तो इमाम खुमैनी किसी दहशतगर्द तंजीम के रहनुमा नहीं थे, वो अवामी लीडर थे, और उनको अवाम लेकर आई थी, उनकी गाड़ी को कंधों पर अवाम ने उठाया था। ये खुदकश बम्बारों ने नहीं उठाया था, ये खुदकश बम्बारों का काफिला है, जिसको आप बेचारा और मासूम और फना कह रही है। वहां जाकर कोई रहे ना, फिर जाए ना, जरा काबुल में रहे ना इस वक्त इतने मोमिनीन की हुकूमत काबुल में आई भी है, तो इंग्लैंड अमेरिका में उसके चाहने वाले क्या कर रहे हैं? जाए ना, जरा काबुल में रहे जाके उन मोमिनीन के जेरे साया, उनकी छतरी के नीचे। तो ये पहले खबरें भूल एक कॉल जाए ले ना। लो। हाँ हाँ, ठीक दहशत है। गर्दों को, चोरों को आकर उनकी वकालत की जाए, दहशत गर्दों की जो बम दबाके करके पाकिस्तानियों के सर काट के फुटबॉल खेलते हैं। थोड़ी सी कुछ तो पाकिस्तान के लिए हल्का हाथ रखा जाए भाई। जी जी, कॉल ले लें। बिल्कुल सही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरम नकवी साहब, भले करे आया, खुश आमदेद। भाई, आपको भी सलाम हो जी भाई। आज हेलो बदल मौला अली साहब। गाड़ी की आपने पटरी बदल दी है। नहीं नहीं, आप उसी खाने वाल सेक्शन पे ही रहे। हम जरा वैसे वो कॉलर की वजह से मुसीब भाई गए, उसी पटरी पे रहे। यही तो खासा है अलबैट टीवी का कि जी जिसका जो चाहे आके बोल दे, उसे इजाजत है। बिल्कुल यही सही, तो खासा है अलबैट टीवी का, को किसी को रोकते नहीं है, किसी को टोकते नहीं है। बिल्कुल जी सही। भर के जो जी चाहे झूठ बोल लें, जो जी चाहे जिस झूठे आदमी की तारीफ कर लें, ये सुनने के लिए तैयार है। इनके दिल बड़े हैं अलबैत वालों के। माशाल्लाह। मूसी भाई, आपसे मैं एक बात करना चाहता हूँ। जनाब अभी आप कह रहे थे जी कि रोटी कपड़े और मकान की बात कर रहे थे कि क्या मिला लोगों को। मुझे ये बताया कि जिसने रोटी कपड़े मकान का नारा मारा था, उसका अशर आप लोगों ने क्या किया था? सही है। ये भी तो जरा इस पे भी नजर लगा रही। मैं तो सीधा हमेशा दूसरा रुख दिखाता हूँ, जरा इस पे भी नजर डाले ना कि जिसने नारा मारा था उसके साथ क्या कुछ किया आप लोगों ने, ठीक है, और क्या कुछ नहीं हुआ उसके खानदान के साथ। ठीक है। वन टू वन तो फिर फायदा होता, वन टू वन चलते, मेरी बात आप तक पहुंचाई जाए तो फिर फायदा हो। मैं आप इस बात से 100% एग्री हूँ, इनसे कह रहे हैं 100% एग्री हूँ। मगर जब उसकी बेटी को उनकी फांसी के नाम पर हुकूमत मिली तो उसने मुफाहिमत क्यों की? प्रोग्राम का एक बड़ा मजेदार पहलू ये है, हाँ जी, आप जो कॉलर आता है ना, उस बेचारे ने 1-2 मिनट बात करनी होती है। हाँ ये नहीं जी प्रोग्राम में उन्होंने 2 मोसे भाई, बिल्कुल सही। नकवी साहब आप कीजिएगा, आप सारी बात। इतना खबर नहीं होता कि वो बात सुन ले। हाँ ये नहीं, आप पूरे नहीं, आप पूरी बात करें, फिर वो अगर बात करना चाहेंगे मुझसे भाई करेंगे। जी वही तो मैं कह रहा हूँ, कल भी ऐसा ही भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मेरी सारी बात आपने शोर शराबे में डाल दी। नहीं, आप बात करें। तो जिस तरह हौसला पैदा किया करें कि आप जो आता है ना बस अभी ये हौसला रखे, ठीक है। फिर उसका जवाब नहीं दिया, उससे चलिए आप करें, तो बात करें, आप बात करें। चले, ये बच्चे कच्चे ज़हन है नकवी साहब, इन लोगों के आप बात करें सर, अब तजर्बे में अपनी बात करें कोई। अच्छा चलो ठीक है, मैं हमारा एक तो ये बात बता दूं जी ये मुझे बताए कि जी, उसका क्या असर किया आप लोगों ने, और किसका? यहाँ तक किया कि आज तक उसको छोड़ा नहीं है। अभी तक उसकी पार्टी को हर तरफ से लताड़ने की कोशिश कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन वो पार्टी ऐसी है, आवाम के दिलों में है कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है।
تو اس کے مارنے والے تو سارے ختم ہو گئے, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں, لیکن بھٹو آج بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے اب آپ بات آج کے دور کی, جی موسی بھائی آپ نے آج دونوں بھائیوں نے جی مل کے پھولے جو ہے نا وہ کھولے ہیں. آج آپ کے اندر کا دکھ باہر آیا ہے. ظاہر ہے پاکستان کے لیے نقوی صاحب ہمیں تو دکھ پاکستان کا ہے. نہیں یہی نہیں, ٹھیک ہے پاکستان کا دکھ تھا, جی لیکن بعض وقت فروغ بھائی آپ تو بڑے جینیس آدمی ہیں, آپ تو موسوی بھائی بھی ہیں, آپ لوگوں کو یہ سب پتا تھا جب یہ حکومت آئی تھی. ہم لوگوں نے پہلے دن سے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ حکومت نہیں ہے, یہ مذاق ہے. عوام 22 کروڑ عوام کے ساتھ یہ مذاق کیا گیا اور یہ زبردستی ٹھونسے گئے ہیں جو سلیکٹڈ ہیں, اور ان سے ملک نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. لیکن 3 سال آپ لوگوں نے میرا بھی مذاق اڑایا, لوگوں کا بھی مذاق اڑایا, لیکن آج آپ کے اندر کے جو دکھ ہے نا وہ سارے باہر آ گئے ہیں. اور آج آپ دونوں بھائیوں نے مل کے جو دکھ لوگوں کو سنایا, حقیقت میں یہی ہے کہ یہ کچھ نہ کر سکنے والوں کو آپ نے سر سے بٹھایا, اور آج ملک کا ستیاناش اس انداز سے ہوا ہے کہ نہ معیشت بچی ہے, نہ عوام کو روٹی ملی ہے, بلکہ عوام روٹی تو روٹی رہ گیا, عوام تو اب موت مرنا بھی مانگتے ہیں, تو وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے, وہ بھی مر بھی نہیں سکتے. چلے ابھی نقوی صاحب ابھی کیا کریں پھر؟ ابھی جو زرداری صاحب کے خیالات اور وہ سارے جو تھے ہم کیا کریں ان کا؟ 3 ڈبہ والا آتا تھا ایک نقوی صاحب, وہ ردی والا آتا تھا. یہ جو سارے بیانات تھے وہ ردی کی وہ بنڈل بنا کے ہم ردی کو دے دیں جو ہمارے محبوب قائدین دیتے رہے ایک دوسرے کے لیے. پھر پرانا پیار, پھر اپنا پرانا سوال اٹھا لیتا ہوں, پھر بھی آپ پھر اٹھا لیتا جی ہوں. جی مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہر آدمی کی کچھ الزامات ہوتے ہیں, کچھ کارکردگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. الزامات تو ہمیشہ لگتے آ رہے ہیں, لگتے رہتے ہیں. ثابت آج تک کوئی نہیں کر سکا پیپل پارٹی کا الزام جو آج بھی ثابت کر سکتا نہیں, ہماری بھوک ثابت ہو رہی ہے سر. ثابت عدالتوں میں اگر نہ بھی ہوا, وہ اجمل پہاڑی کل چھوٹ گیا, تو کیا جو 15 بندے قتل ہوئے ہیں وہ اب وہ یتیم بچے ثابت نہیں کر رہے, ان کا وجود ہی ثابت کر رہا ہے. اس وقت اگر 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تو یہ چوری ہوئی ہے ہمارے خزانے پہ. کوئی جج اگر کسی کو فون آ جاتا ہے جج بک گیا ہے شمیم جج کی طرح, وہ ثابت نہیں کر سکا, تو پھر بھائی کی طرح ڈگر پہ چل پڑے ہیں. نہیں میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ ہوں نا سر. نہیں میری سن تو لینا, پہلے سن لے, پھر اس کا جی بھر کے جو جی چاہے کہنے میں آپ کو نہیں روکوں گا. ٹھیک ہے. میری سن تو لے. اب مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اگر آج تک پیپل پارٹی کو جس طرح کرش کیا گیا ہے وہ ان سے نہیں ہو سکی, ابھی بھی وہ میدان میں کھڑی ہے, اب باپ بیٹا میدان میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے, اس کو ہم نہیں رہنے دیں گے, تو نہ رہنے کی وجہ بھی تو کوئی ہے نا, کسی وجہ پہ کہہ رہے ہیں نا. وجہ یہی ہے کہ عوام کا کچومر نکل گیا ہے, عوام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس نے, ملک کا بھی اور عوام کا بھی. اب تو مرنے کے لیے انسان مرنے کی دعا مانگتا ہے, تو وہ بھی مہنگا ہو گیا. قبر بھی 50,000 سے کم نہیں. ٹھیک ہے. قبر بھی 40,000. یعنی عوام کی ہمدردی میں سارا کچھ ہوا ہے. اب تو عوام نہ مر سکتے ہیں نہ زندہ رہ سکتے ہیں, عوام کا تو اس طرح حال کر دیا ہے. اور یہ پھر آج آخری بات بتاتا, میں نہیں زیادہ وقت دیتا, اور پھر یہ جو آ جاتے ہیں او جی وہ یہ ہو گیا جی, وہ سعادت امیر بننے کے لیے کیا 10 کروڑ دینا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. سعادت امیر بننے کے لیے کیا سعادت نہیں اچھا نقوی صاحب ایک بات سمجھا دیں, یہ جو ابھی پچھلے دنوں یہ جو سلیکٹڈ کی نقوی صاحب سلیکٹڈ کی بات ہو رہی تھی, ہمارے خون میں یہ رتی نہیں ہے, اس کا جواب دیں سر, وہ تو ہے ہی برے نا. نہیں سنیں نا جی سعادت امیر بننے کے لیے 10 کروڑ کی گھڑی بیچنی پڑتی ہے, 300 تولے سر اس سے تو ہم پوچھ لیں گے نا, اس سے تو آپ پوچھ ہی نہیں رہے. ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں, ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ ہم لوگوں تو آپ لوگ کہتے ہیں جی ڈاکو ہیں چور ہیں, ہم کیسے پوچھتے ہیں جو ہمیں ڈاکو چور کہتے ہیں وہ ذرا سی نہیں شرماتے, تو پھر ان کو پکڑے نا, ان سے پوچھے نا. نہیں ان سے پوچھیں, ہر کسی سے الگ الگ پوچھیں گے سر. یہ آپ بے شک فوٹو سیشن کروا لیں, زورانے کریں, عشائیے کریں, عوام ہر کسی کو الگ الگ پوچھے گی. آپ 100 کٹ کر لیں. عمران خان بھی ہو سکتا ہے کل اتحادی ہو جائے آپ ساری پارٹیوں کا, لیکن عوام ان سب کی گریبان پکڑے گی. ظاہر ہے سندھ کے سندھ والے پوچھیں گے, پنجاب پہ جس نے بزدار کو مسلط کیا پنجاب والوں کو پوچھنا چاہیے, سب کو پوچھنا چاہیے نقوی صاحب. کوئی بھی میرا مقصد یہی پوتر گائے کوئی بھی نہیں ہے. نہیں میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا زیادہ. نہیں آپ کے ساتھ ہیلدی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ پھر بات ہو جائے گی. صحیح لیکن ہے. اتنا ضرور کریں کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے والوں کو بھی سوچ لیا کریں کہ انہوں نے ہم نے تو ساری کتاب ایک تصویر کیا پورا البم دیکھ لیا, کوئی ٹھیک تصویر آئی نہیں رہی.
भयानक आया। से भयानक चेहरे नजर आ रहे हैं नकवी साहब। जी मैं आपसे- चले, बहुत शुक्रिया नकवी साहब थे हमारे साथ। तो यकीनन नाज़रीन, अगर यही मामला है, हर पार्टी इसकी जवाबदेह है, हुकूमत अपनी जगह जवाबदेह है, ज्यादा जवाबदेह है। जी जी 3 पॉइंट है जी, 3 पॉइंट इनकी पूरी गुफ्तगू के 3 पॉइंट, उस पर मैं जरूर बात करूंगा। पहली बात जो इन्होंने बात की अदालत की, ये अदालत से साबित नहीं है। ये हल्फिया बता दें मुझे कि ये अदालत पे पूरा ईमान रखते हैं। वहाँ अदालत वाकई में जिसे अदालत कहते हैं वो अदालत है। वो अदालत है कि नहीं। वो बच्ची सिंध के अंदर उम्मे रुबाब रुलती फिर रही है, उसके बाप और चचा के कातिल को आज जमानत दे दी गई, ये वो अदालत है। इसके ऊपर एतमाद करूं, यानी वो अगर वो जरदारी के गुनाहों पे पर्दा डाल दे तो आपको अदालत कबूल है। और अगर वो सर, एक अदालत उसकी- का चीफ जस्टिस शाहरुख जतोई को रंगे हाथों उसके दिखा रहा है, जी, टीवी जी, पड़े हुए हैं, सारा कुछ। उसी बंदे मुझे को अभी है- कल अभी दोबारा वो अस्पताल में 3 साल से 2.5 साल से। मुझे ये अदालतें हैरत क्या- इसी बात पर है ना कि आप अदालत की हिमायत कर रहे हैं, माने कि आप जानते हैं कि वो अदालत जो है वो उसकी कारकर्दगी क्या है, वो इंसाफ देने में कितनी चुस्त रही है, वो लोगों की इंसाफ की फराहमी में उसका रिकॉर्ड क्या रहा है। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। मगर चूंकि वो जरदारी को पैम्पर कर रही है, आप अदालत का कसीदा पढ़ रहे हैं। नंबर 1, आगे चलता हूँ। आपने कहा कि जी बाप और बेटा मैदान में खड़े हैं। सवाल तो पहला ये पैदा होता है कि बाप बेटा मैदान में क्यों खड़े हैं, किसने हाथ पैर जोड़े हैं, आप क्या मैदान में खड़े हो। सियासी पार्टी अगर है, भुट्टो ने सियासी पार्टी की अगर बीज बोया था तो उसमें एतजाज एहसन को आना चाहिए, उसके अंदर और दूसरे लोगों को आना चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हैं पीपल्स पार्टी में। वो हमेशा हाथ जोड़कर संतरी बने खड़े रहेंगे इनके बाप बेटा के सामने, कि अभी वो आप मुसी भाई, मुर्तजा भुट्टो नहीं आ सका था भाई, मुर्तजा भुट्टो नहीं आ सका था, वही मैं कह रहा हूँ फातिमा ना भुट्टो कि नहीं आ अभी सकती। ये आप बरूसियत बेटा है, ये अपनी हाँ, एक कॉल ले लो, फिर बाप इसी को कंटिन्यू रखिएगा। हाँ 2-4 मिनट मिनट और रह रह गए, गया। मैं कह रहा हूँ कॉलर भी आ हाँ। जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जी फारूक भाई। जी और, मेहरबानी। आगा साहब जबरदस्त, नकवी साहब की भी बातें और बल्कि उनके तासरात और उनके ख्यालात सुने जी। वो अभी भी हैरत होती है ऐसे लोगों पे, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो या पीटीआई से हो, कि जो अपने बॉसेस के या अपने लीडरान के इस कदर मुखलिस हैं। आज तो बाप बेटे की नहीं सुनता है, या सही है, बाप और बेटा सही एक है। दूसरे के इतने मुखलिस नहीं है जितने हम वर्कर्स अपने लीडरान के होते हैं। और वो भी ऐसे लीडरान जिनके ऊपर, जिनके मुलाजमों से जिनका- अरबों रुपए के कंट्रोल्स आ रहे होते हैं, सही 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 सही। अकाउंट से पैसे निकल रहे होते हैं। तो खाकसार तहरीक वालों की बात भी सुनी, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने खाकसार तहरीक बनाई है और उनका एजेंडा जो है वो जोरदार है। ठीक। और इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे लीडरान है, बदकिस्मती से लीडरान नहीं है हमारे पास कोई भी लीडर मुफाद नहीं है। परस्त इमरान हैं। खान ने 22 साल इमरान खान ने एक आवाज उठाई। जी हाँ। 22 साल में वो एक कौम तैयार कर सकता था, लेकिन ठीक। 22 साल में उसने जो भी आवाज उठाई वो सिर्फ ये थी कि मैं शायद अभी वजीर आजम बनता हूँ, जी हाँ। मैं कल बनता हूँ, मैं इस मोड़ पे वजीर आजम बनूंगा, मैं अगले मोड़ पे वजीर आजम बनूंगा। उसके पास वो विजन नहीं था, या हमारे लीडरान के पास वो विजन नहीं है कि हम अपनी कौम को तैयार कर सकें। कौमें तैयार की हैं, ईरानियों ने तैयार की हैं, चीनियों ने तैयार की हैं, बाकी लोगों ने कौमें तैयार की हैं। ठीक है। अगर इमरान खान 22 साल, अगर 5 साल के बच्चे पे वो अपना वक्त सर्व करना शुरू करता तो 22 साल के बाद 27 साल का जो जवान उसके साथ खड़ा होता, सही। उसकी आइडियोलॉजी भी होता। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन इमरान खान को भी अब भी नौजवान कहते हैं 30% हमारी आबादी है। इमरान खान की साबका तकरीरें अगर वो नौजवान देख रहे हैं और मौजूदा उनके जो इक़दामात हैं वो देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि नौजवान भी आज जो है, उन लोगों ने 30 साल लगाए अपने आप को इस कटहरे में लाने के लिए, अपने आप को नाकाम साबित करने के लिए, और इमरान खान ने 3 साल में माशाल्लाह अपने आप को नाकाम तरीन साबित कर दिया। अब कम बैक का मौका है, ऑप्टिमिस्टिक है कि शायद कुछ बेहतरी हो जाए, लेकिन खान साहब ने भी वो कुछ कर दिखाया है, बिल्कुल उलट किया है कि जो वो तकारीर करते रहे। जी जनाब, वो लोग हैं जनाब। जी उस पे बात हुई, अदालत में बात हुई नकवी साहब, और आपके मैदान में खड़े होने पे बाप बेटे खड़े साहब, इस पे बात हुई। उम्मीद है कि ये बात पहुंच गई होगी। तीसरा पॉइंट, भुट्टो का, अगर भुट्टो को मारा एस्टेब्लिशमेंट ने, भुट्टो के बेटों को मारा एस्टेब्लिशमेंट ने, जमहूरियत की सजा अगर दी भुट्टो को, तो भुट्टो का बाद में खून बेचा किसने? भुट्टो के नाम पर आप आज तक सिंध के अवाम का खून पी रहे हैं।
اگر بھٹو کو خدا قوت نہیں تو گویائی آج دے قائرہ دے تو صاحب سب نے سے کہہ دیا نا ضیاء الحق جو ہے ملک دشمن ہی نہیں ہے، آج پیپلز پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں، وہی دیکھ لیں جی وہی ان کا تو ایک بھٹو کا خون بدل گیا نا پوائنٹ آف ویو۔ بھٹو کے نام پہ عوام کا خون پی رہے ہیں، بھٹو کا ویژن بیچا آپ نے، بھٹو کی ساری محنت بیچی آپ نے۔ اگر آج خدا بھٹو کو قوت گویائی دے تو سب سے زیادہ وہ لعنت ان لوگوں پر کرے گا جنہوں نے اس کا نام لے کر آج تک اقتدار کے مزے لیے۔ پہلی بات تو یہ تو ہو گئی۔ دوسری بات، ایک اور بات، سندھ کی رپورٹ کا مجھے انتظار رہے گا۔ آج 5واں ہفتہ ہو گیا مجھے دہائی لگاتے ہوئے کہ وہ سندھ کی رپورٹ، وہ نہریں، وہ چشمے، خوشحالی وہ کی دودھ کی، وہ خوشحالی، وہ فلائی اوورز، وہ تمام ماڈل ہاسپٹلز، وہ تمام چیزیں، وہ جدید اسکول، مجھے انتظار رہے گا انشاءاللہ کہ ایک دن آئے گا کہ میں پڑھ کے سناؤں گا قائم علی شاہ اور اس کے بعد سید مراد علی شاہ صاحب نے سندھ کے اندر یہ کیا اور اس کو مونجو داڑو کی تہذیب سے الگ کر دیا۔ جو سندھ کے اندر مونجو صحیح ہے، داڑو کی تہذیب ہے نا، اس کی اور آج ہاں کی جی، تہذیب ایک کر دیا آپ نے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی نہیں جب میں وہ وہ بہتر رپورٹ تھی پڑھوں بھائی، ان کی توہین نہ کریں، ان کی صفائی ستھرائی موئنجو دڑو والوں کی وہ مثالی تھی، ان کی توہین نہ کریں، گا۔ بالکل، موئنجو میں دڑو کی اور خوش موجودہ کہ آپ نے داڑو جی، سے علیحدہ کر دیا اس کو۔ بسم اللہ نہیں جی، الگ بھیجے کر جی وہ الگ کر، انصاف کی انتظار بات کر۔ کریں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ موئنجو دڑو اور موجودہ حکومت۔ جی بٹ صاحب آخری کالر اور آخری 2 منٹ سر، السلام جناب علیکم۔ جاتے جاتے ہم جاتے جاتے زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو یہ مدعا کیا ہے۔ جناب جتنی پارٹیاں آئی ہیں آج تک پاکستان میں 70 سال سے، اپن پٹاری لے کر کوئی تاج کند، کوئی کپڑا کرتب دکھا رہے، سرکس لگی رہی ہے۔ اسلامی ریاست اور یہ ہے وہ، یہ سب کے سب جھوٹے مکار اور اتصالی گروپ ہیں۔ جی اللہ ہاں تعالیٰ ان کو جی، ہدایت دے۔ آمین وعلیکم السلام آمین، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اب تو اتنے ڈھیٹ ہیں، صحافی سامنے کہہ رہے تھے وہ پریس کانفرنس میں کہ بھائی آپ تو سلیکٹڈ کہتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، اور وہ شہباز شریف کہہ رہے جی اب میں درمیان میں ہوں، اب کچھ بھی نہیں، نہیں 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 کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ سی بھائی اینڈ ہو رہا ہے، یہ تو معاملہ چلتے رہیں گے، کیا کہیں گے جاتے جاتے۔ اس طرح کے لوگ جن کی ابھی بھی سمجھ نہیں آتا ان کا جو ہے وہ صدقہ دینا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ تیزی سے ناپید ہو رہے ہیں اور آپ کو آنے والے ایام میں ایسے لوگ نہیں ملیں گے انشاءاللہ۔ باشعور ہو جائے گی قوم تو ایسے لوگ ہم صدقہ دیں گے، جو طاغوت کو مومن سمجھے، جو طاغوت کو امیر المومنین سمجھے، جو جھوٹے کو جج سمجھے، جو خائن کو عادل سمجھے، اس کا جو ہے وہ صدقہ دینا چاہیے۔ تھوڑے دن ایسے آدمی کی زیارت اور کر لیں، ورنہ ایسے لوگ اب آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میڈیا کی مدد سے ناپید ہو جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو چلیں، ہم نے دیکھنا چاہیے، بڑے افسوس کی بات ہے یہ۔ بہت شکریہ موصف بھائی، اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ جن خواتین حضرات نے حصہ لیا، جنہوں نے کالز کی، جنہوں نے دیکھا۔ تو ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کل موصف بھائی پروگرام دا فوکس لائیں گے۔